اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. ابھی نقیب اہل سنت مولانا محبوب گوہر صاحب نے کہا کہ الولا کے لوگوں نے ایک عظیم الشان کارنامہ انجام دیا کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کی آمد اور سرکار غوث اعظم کی عظمت دونوں کے سلسلے میں ایک عظیم کانفرنس کا انعقاد کر کے اس علاقے کا بہت بڑا قرض لوگوں نے ادا کر دیا. ساری دنیا میں ماہ ربیع الاول میں جلوس نکالے گئے، جلسے منعقد ہوئے، گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر، مہانگر، ہر جگہوں پہ آقا دو جہاں علیہ السلام کو یاد کیا گیا. سرکار کی عظمت پہ کانفرنسیں ہوئی، سیمینار منعقد کیے گئے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں، ہر جگہوں پہ حضور کو یاد کیا گیا. آپ لوگوں نے بھی اپنے گاؤں میں جلوس نکالا ہوگا، محفل میلاد منعقد کی ہوں گی، لیکن ایک عوامی جلسے کی شکل کو آپ نے تھوڑا سا مؤخر کر دیا تاکہ دونوں مہینے کے سنگم میں 11ویں اور 12ویں دونوں کی برکتیں اس گاؤں کو حاصل ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ پہلے میں آج سے 20 سال پہلے اکثر کرناٹک وغیرہ میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ لوگ رسول اعظم اور غوث اعظم کانفرنس منعقد کرتے تھے. 12ویں شریف میں چھوٹی محفل ہوئی، 11ویں کے بعد شعبان تک اسی طرح کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں آج وہاں. اور الحمدللہ یہ کام میں نے بہار میں بہت کم دیکھا، لیکن الولا کی سرزمین پہ جب میں نے پوسٹر کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ بھلے ہی عوام بھولے بھالے ہوں لیکن قیادت ان کی بڑی مضبوط ہے. چونکہ قائد ہی لوگوں کو راستہ دکھلاتا ہے. جب بات ہو ہی گئی، محفل سج ہی گئی، وقت پہ آپ مجلس میں آ ہی گئے، بہت مسکراتا چہرہ اور چاروں طرف انسانوں کے سر نظر آ رہے ہیں. تو اب ایسے میں آقا علیہ السلام اور سرکار غوث اعظم کی عظمت پہ ایک چھوٹا سا خطاب ہو جائے. اگر آپ چاہیں تو میں گفتگو کا آغاز کروں، مگر اس سے پہلے تمہیدی طور پر ایک دو بات میں کہنا چاہتا ہوں. بہت زیادہ باتیں تو ہو نہیں سکتی چونکہ آج میں 3-4 گھنٹے کا خطاب کروں گا نہیں. اگر میں 3 گھنٹے کا خطاب کروں گا تو ابھی 10:30 بج رہے ہیں، 11:30، 12:30، 1:30، یعنی 2 بجے تک تو میری تقریر ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر سہراب بھائی کب پڑھیں گے اور نسیم سحر گیابی کب پڑھیں گے، ہمارے محبوب بھائی کی نقابت کب ہوگی. علامہ غلام غوث صاحب ایک بڑے زبردست فاضل نوجوان خطیب ہیں، مجھ سے زیادہ آج ان کو سننا ہے. یعنی اتنے سارے لوگ رہ جائیں گے اگر میں معمول کے مطابق 2.5-3 گھنٹے کا خطاب کروں گا تو پھر جلسے کا حال کیا ہوگا اور سمجھ سکتے ہیں. اس لیے آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ آج حضرت صرف 1 گھنٹے کا خطاب کر دیں یا 1 سے 1.5 گھنٹے، اور اس کے بعد پھر جلسے کی کارروائی باضابطہ شروع ہو گئی نعت خوانی سے. آپ نے بہت بڑے بڑے شعراء اور خطبہ کو آپ نے بلایا. نسیم سحر بہت اچھا لبو لہجہ، بہت اچھی نعت خوانی کرتے ہیں. سہراب خان کو کیا کہنا، وہ تو قلندر آدمی ہے، وہ نعت پڑھتے پڑھتے قبرستان چلے جاتے ہیں. اور صاحب وہ قلندر ہے، مجنوں آدمی ہے. جتنا وہ مجنوں ہے اس سے اچھی اس کی آواز ہے، بڑا اچھا کلام پڑھتے ہیں. تو آپ نے ایک سنجیدہ شریف شاعر کو بھی بلایا اور ایک مجنوں شاعر کو بھی بلایا. وہ دونوں کو آپ سنیں گے 1 گھنٹے تک. پھر اس کے بعد غلام غوث صاحب ایک نوجوان خطیب کی زبردست خطابت ہوگی. اب میں شروع میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جلسہ جو آج سجا ہے اس کو ہم اور آپ رسمی طور پر نہیں لیں گے کہ صاحب ایک رسم میں نے ادا کر دیا، نہیں. میں اس کو اکثر و بیشتر ایک چلتی پھرتی خانقاہ کہتا ہوں. جن خانقاہوں میں لوگوں کو بلا کے جو کی روٹی کھلا کے سینے کی گندگی کو دور کیا جاتا تھا، جن خانقاہوں میں رات میں 100 رکعت نماز نفل پڑھا کے لوگوں کے دلوں کو چمکایا جاتا تھا، جہاں مسلسل روزے رکھوا کے لوگوں کی تزکیہ اور تطہیر کا سامان ہوتا تھا، لوگوں کو جینٹیلیٹی، ہیومینیٹی اور اعلیٰ قسم کی موریلیٹی سے روشناس کرایا جاتا تھا. تو آج
دور دور تک وہ خانقاہ نظر نہیں آتی. جہاں آپ جائیں 1 گھنٹہ بیٹھیں، آنکھ زبان کان سب خطاؤں سے سیف رہے. ہم خانقاہوں میں جاتے ہیں کب؟ جب تیل اور پانی پھکوانا ہوتا ہے پیر صاحب سے. وہاں کوئی حدیث سیکھنے نہیں جاتا. پیر صاحب میرے آپ جنت کیسے جائیں، ہم ایک حدیث سنا دیجیے. میرے اندر جو برائیاں ہیں کیسے دور ہوں گی، آپ میں کوئی نسخہ بتا دیجیے. کروڑوں میں کوئی نہیں جاتا خانقاہ میں پیر صاحب کے پاس، تو مجھ کو یہ بتا دیجیے. اکثر لوگ بیٹی کو بھوت لگا ہے اتار دیجیے، بیٹے کو نوکری نہیں ملی ہے تعویذ دے دیجیے، کھیتی میں برکت نہیں ہے کچھ نسخہ بتا دیجیے. یعنی صرف دنیا کے لیے خانقاہ جاتے ہیں. وہاں جو مجلسیں سجتی تھی صبح 1 گھنٹہ تک درس حدیث ہوتا تھا، 1 گھنٹہ شام میں درس ہوتا تھا، اور لوگ اسے کتابوں کی شکل میں رکھتے تھے. پیر صاحب کے انتقال کے بعد وہ کتاب نسلاً بعد نسل لوگوں میں منتقل ہوتی رہتی تھی. آج ہمارے سامنے حشت بہشت ایک کتاب، غریب نواز کی مجلس کی باتیں، حضور قطبالدین بختیار کاکی کی مجلس کی باتیں، بابا فرید کی مجلس کی باتیں آج تک محفوظ ہیں. لیکن آج وہ سارا نظام ختم ہو گیا، صرف تعویذ گنڈے کا ماحول خانقاہ میں رہ گیا. مدرسے میں بادشاہوں کے بیٹے پڑھتے تھے. اورنگزیب جیسا بادشاہ ہندوستان کا ملا احمد جیون کے جب چپل سیدھی کرتے تھے تو سارا ہندوستان تمنا کرتا تھا کہ کاش میرا بیٹا بھی عالم ہوتا، جو عزت انہیں ملی ہے میرے بیٹے کو مل گئی. یعنی عالموں کو جب سمان ملتا تھا تو ارب پتی بھی اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہتا تھا. تو مدرسوں میں بادشاہوں کے بیٹے پڑھتے تھے. ہارون رشید پوری اسلامی سلطنت کا بادشاہ، یعنی عرب و عجم کا بادشاہ تھا. انہوں نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے جس عالم کا انتخاب کیا تھا وہ عالم اسے پڑھاتے بھی تھے. اور بادشاہ کا بیٹا ان کو جب وضو کروانے لگا ایک بار تو اوپر سے پانی جب ڈالتا ہارون رشید کی نظر پڑ گئی. انہوں نے آ کر اپنے بیٹے کو تنبیہ کی کہ نالائق، تمہیں استاذ کا ادب نہیں آتا. عالم کو تو لگا کہ شاید یہ ہم پر بگڑیں گے کہ بادشاہ کے بیٹے سے آپ خدمت لے رہے ہیں. لیکن وہ چونک گئے کہ ہارون رشید عرب و عجم کے بادشاہ. اس نے بیٹے سے کیا کہا؟ تمہیں ڈسپلین نہیں آتا، ادب نہیں آتا کہ ایک عالم ربانی استاذ کی خدمت اس طرح کرتے ہو کہ ہاتھ سے پانی ڈالتے ہو؟ نہیں، خدمت کا طریقہ ہے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالا جائے اور دوسرے ہاتھ سے ان کے پاؤں کو ملا جائے. اللہ سلام. جب ہارون رشید جیسا بادشاہ ایک عالم دین کی ایسی قدر اپنے بچوں سے کرواتا ہو تو ساری دنیا کے دلوں میں ایک عالم کی صحیح عزت، ان کا صحیح مقام اتر جاتا ہے. وہی ہارون رشید جو عرب و عجم کے بادشاہ تھے، ایک بار بہت بڑے زبردست عالم کو دسترخوان پہ آنے کی دعوت دی. جب وہ آ کے بیٹھ گئے تو اپنے ہاتھ سے ان کا ہاتھ دھلانے لگے. کون؟ ہارون رشید. آج ان کا چرچا مجلسوں میں ہوتا ہے، اتہاس کی کتابوں میں موجود ہے، جلسہ و جلوس میں ان کا نام لیا جاتا ہے. بغداد راجدھانی اور پوری دنیا اسلام میں کہ وہ حاکم تھی. عالم کا ہاتھ دھلا رہے ہیں دسترخوان پہ. آج اگر ہم لوگ مہمان کسی کے ہو جاتے ہیں تو وہ نوکر سے ہاتھ دھلواتا ہے. آج ہم لوگوں کے گھر کوئی مہمان آئے تو ہم اپنے بچوں سے ہاتھ دھلواتے ہیں. ہارون رشید خلیفہ بغداد، خلیفۃ المسلمین، وہ اس عالم ربانی کا ہاتھ دھلا رہا تھا. وہ عالم نابینا تھے. کہا مولانا صاحب آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ کون دھلا رہا ہے؟ عالم ربانی چونکہ نابینا تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے معلوم. کہا کہ بادشاہ وقت ہارون رشید آپ کا ہاتھ دھلا رہا ہے. تو اگر میرے جیسا مولوی ہوتا تو کیا کہتا آپ کو معلوم ہے؟ وہ یہی کہتا کہ ارے صاحب آپ بادشاہ ہو کے چھوڑ دیجئے، آپ ایسا مت کیجئے. مکھیا جی اگر میرے لیے کرسی لاتے ہیں تو میں کیا بولتا ہوں؟ نہیں آپ ایسا مت کریں. نوکر سے بول دیں وہ لے آئے گا، بچے سے بول دیں وہ لے آئے گا، آپ چھوڑ دیں، آپ ایسا مت کریں. یہ ہم جیسے لوگ کہتے ہیں. ہارون رشید نے جب اس عالم سے کہا کہ آپ کا ہاتھ خلیفہ بغداد دھلا رہا ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ ہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک عالم دین کی عزت، ان کا احترام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک بادشاہ وقت عالم کی عزت کرتا ہو تو ساری دنیا اپنے بیٹوں کو عالم بنانا چاہتی ہے. اسی کے برعکس اگر مسجد کے امام کو لوگ نوکر سمجھنے لگے،
عالم دین کو بیچارہ، لاچار، بےکس، بےسہارا سمجھنے لگے. ایک نوکر کے برابر بھی ان کا معاوضہ ان کو نہ ملتا. ان کو ولیمے کی دعوت میں نیتاؤں کی موجودگی میں شاندار کرسی نہ ملتی ہو. ان کو تیجا، چہرم، 40واں اور 11ویں 12ویں کی فاتحہ کے لیے ان کو بلا کر کے ان کو تنہائی میں فاتحہ پڑھوا کے 11 روپے دے کے چلا دیا جاتا ہو. اب جب ان کے گھر میں پردھان آئے، بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر آئے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آئے، اس وقت مولوی صاحب بولتے ہیں کہ اس وقت مت آئیے گا جو کہ بڑے پوش لوگ آئے ہوئے ہیں، یعنی اس وقت آپ نہ آئیے. جب ایک مولانا کو ٹیچر کلاس کا آدمی دھمکی دے کہ میں مسجد سے نکال دوں گا، 1 سال ہو گئے میرے گاؤں میں، کھاتے کھاتے تمہارا دودھ نکل گیا، اب تم موٹے ہو گئے، کل میں نے فاتحہ کے لیے کہا تھا تم نہیں آئے، اب تم کو چلا دینا پڑے گا گاؤں سے. یعنی ایک تو نوکری ہے 5000 روپے ماہ، اور جو دین کا عالم تھا جو ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے، میں نے اس کو نوکر سے بھی زیادہ اس کے ساتھ سلوک کیا. اب اگر ایک مولانا سہمتا ہو مسجد میں کہ کب میری ملازمت چھوٹ جائے گی، وہ چپراسی سے بھی ڈر رہا ہے، وہ کاشتکار سے بھی ڈر رہا ہے، مؤذن سے بھی ڈر رہا ہے کہ یہ متولی سے شکایت کر دے گا، وہ صاحب ساری نمازی سے ڈر رہا ہو، سہم رہا ہو، آدمی آ کے ڈانٹ دکھلا رہا ہو. اس وقت اگر باپ اس عالم کا موجود رہے سامنے اور اپنے بیٹے کی وہ سہمی ہوئی حالت کو دیکھے تو مجھے امید ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو عالم بنانے کی زحمت نہیں اٹھائے گا کہ جس طرح یہ امام ذلیل ہو رہا ہے اس طرح میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں کہ میرا بیٹا اسی طرح سہسا رہے، اسی طرح ذلیل رہے. یعنی جب عالم کی بے قدری ہوتی ہے تو لوگ اپنے بیٹے کو عالم بنانا نہیں چاہتے ہیں، جس کی جھلکیاں آج دیکھ رہا ہوں. مدرسوں میں صرف 4% بچے پڑھتے ہیں اور غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں. کسی ڈی ایم، کسی پی ڈی او، کسی پروفیسر، معمولی ٹیچر کے بچے نہیں پڑھتے ہیں. اکا دکا 1000 لاکھ میں کسی کے بچے پڑھتے ہوں. اکثر و بیشتر مزدور کلاس کے بچے اور مزدوروں کے بچے، غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں. میں نے مدرسے کے ساتھ یہ ظلم کیا جب مدرسہ درسگاہ رسول ہے جہاں بادشاہوں کے بیٹے پڑھا کرتے تھے، آج مزدوروں کے بچے پڑھتے ہیں. مدرسہ کو ہم نے اجاڑ دیا عالموں کی بے قدری کر کے. کبھی دین سیکھنے نہیں جاتے کب ہیں؟ ماں مگے 10 بچہ دے دینا مولانا صاحب، فلاں دن 40واں ہے 50 بچے بھیج دینا مولانا صاحب. مدرسہ بخاری کون سیکھنے جائے گا؟ ترمذی کون پڑھنے جائے گا؟ قرآن کی تفسیر کون پڑھنے جائے گا؟ اسلام میں تیجا 40واں چہارم ہے کیا؟ اسلام میں صرف نماز، روزے، حج و زکات یہ ہے کیا؟ اللہ سمجھ. ایک غیر مسلم دانشور نے کہا تھا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک جیون کے ہر چھیتر میں جس طرح کی رہنمائی کی حاجت ہے، میں کیسے جیوں، میں کیسے کھاؤں، میں کیسے ٹوائلٹ جاؤں، میں کیسے وہاں سے آؤں، میں کیسے اچھا پڑوسی بن کے رہوں، میں کیسے اچھا باپ، اچھا بھائی، اچھی بہن، اچھی بیوی، اچھی ماں، اچھے پڑوسی، اچھا پڑوسی، میں اچھا رشتہ دار، اچھا سمجھی، میں ایک اچھا سٹیزن بن کے کیسے رہوں، اس کے لیے کیسے مسکراؤں، کیسے بات کروں، کیسے دوسروں کو سمان دوں، مہمان کو کہاں تک چھوڑوں، کہاں ریسیو کروں، میں پڑوسی کے غم میں کیسے کام آؤں، اس کی مبارکبادی میں کیسے دوں. یعنی جیون کا چھوٹا سے چھوٹا پرابلم اور بڑا سے بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، وہ غیر مسلم دانشور کہتا ہے جیون کے ہر چھیتر میں اگر کمپلیٹ گائیڈنس اگر کسی نے دیا، گاندھی جی نے راجنیتی کی بات کی ہے، آئنسٹائن نے وگیان کی بات کی ہے، ربندر ناتھ ٹیگور نے شاعری کی بات کی ہے، اور کسی دوسرے نے صاحب ڈرامہ فکشن کی بات کی ہے. ایک آدمی ایسا ہو جو ہر چھیتر کو انہوں نے انسان کی ہر چھیتر میں انسان کی رہنمائی کی ہو. امریکہ سے لے کے ہندوستان کے دیہات تک کوئی ایسا نہیں ملتا. وہ ہوگا بہت بڑا شاعر، وہ ہوگا بہت بڑا پولیٹیکل لیڈر، وہ ہوگا کوئی بہت بڑا سماجک لیڈر، لیکن کوئی ایک ایسا جامع انسان، ایک پرفیکٹ کوالٹی کا مالک جس میں ہر طرح کی اچھائیاں موجود ہوں. کوئی لیڈر ہے اچھا خطیب نہیں، کوئی اچھا خطیب ہے اچھا بزنس مین نہیں، کوئی اچھا بزنس مین ہے مگر اچھا پڑوسی نہیں، کوئی اچھا پڑوسی ہے مگر وہ اچھا معلم ریفارمر نہیں ہے. لیکن سارے کمالات، ساری کوالٹی، ساری وشیشتائیں، ساری گڈنس، ساری خوبیاں جس انسان میں جمع ہو اس کے بارے میں مسلمان نہیں ہے کہ ہندو اسکالر کہتا ہے
all these magnificent roles in these departments of human activities, he is like a hero. وہ کہتا ہے انسانی زندگی کے ہر شعبے میں جس شخص نے مکمل رہنمائی کی ہے اس کو ہم اس روئے زمین کا ابتری اور ہیرو کہہ سکتے ہیں. اسی کا نام دنیا محمد عربی محمد رسول اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یعنی ایک جامع شخصیت کے مالک ہیں مصطفیٰ جان رحمت، جنہوں نے ہمیں ہر شعبے میں میری مکمل رہنمائی کی ہے، دوسروں کا محتاج نہیں چھوڑا. بس سن لیجئے گا تھوڑی دیر کے بعد میں ایک دو چیپٹر کھولتا ہوں کہ کس طرح ہر چھیتر میں حضور نے رہنمائی کی ہے. ابھی آدھا گھنٹہ تھوڑی سی تمہید ہو جائے، پھر اس کے بعد میں شان غوث اعظم اور آقائے دو جہاں دونوں کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے لیے زندگی گزارنے کی خوراک حاصل کروں گا، روشنی حاصل کروں گا. پہلے تمہیدی طور پر اس مجلس کی اہمیت آپ کے دل میں بیٹھ جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ جس پیغمبر اعظم کو آج غیر مسلموں میں پڑھا جاتا ہے، جس پیغمبر اعظم کی تعلیمات کو امریکہ کی وائٹ ہاؤس میں پڑھا جاتا ہوں، جس پیغمبر اعظم کی زندگی کا مطالعہ غیر مسلم لوگ کرتے ہوں، آج ہم نے اس پیغمبر اعظم کی سوانح عمری، ان کی بایوگرافی، ان کی زندگی حیات طیبہ کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا ہے. میرے گھر میں سال کے 360 دن گزر جاتے ہیں. میں نے کبھی اپنے گھر میں آقا علیہ السلام کے بچپن کا چرچا کیا، حضور کی جوانی کا چرچا کیا، حضور کی ازدواجی زندگی کا چرچا کیا، سرکار دو جہاں کے کامیاب تاجر ہونے کا میں نے چرچا کیا؟ نہیں. میرے گھر میں چرچا ہے اکھلیش کا، میرے گھر میں چرچا ہے مایاوتی کا، میرے گھر میں چرچا ہے نتیش کمار کا، میرے گھر میں چرچا ہے پردھان سمیتی مکھیا الیکشن کا. اے لڑکا اے ہری ٹوپی، کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ کیا سوچا تھا ناچ کی محفل ہے، کوئی آیا گا بمبئی سے ڈانس کرے گا؟ یہ ہمارے بدتمیز چھوکرے جو ننگے سر اس محفل میں آئے تھے اور وہ بھاگ رہے ہیں. یعنی وہ جان، اس کا مطلب کیا تھا کہ جلدی سے شاعر آ جاتا اور نعت سناتا اور مزہ آ جاتا. اب یہ بچہ اگر ڈی ایم بھی بن جائے اور یہ بچہ انجینئر بھی بن جائے اور ان سے کہا جائے کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ اسلام، اسلام کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، یہ کیا بولے گا؟ آئی ڈونٹ نو، آئی نو نتھنگ، میں کچھ نہیں جانتا ہوں. چونکہ اسلام سنا ہی نہیں، وہ سمجھا ہی نہیں. جبکہ میں بالکل سمپل ڈھنگ سے سمجھا رہا ہوں، بالکل بیسک بات سمجھا رہا ہوں، بہت بڑی اونچی بات نہیں سمجھا رہا ہوں، بالکل بنیادی بات. بس بنیادی بات بھی وہ نہیں سننا چاہتا ہے. اس میں کمی ہے ان کے ماں باپ کی، جس نے اس کو نہیں سکھایا کہ جینا کیسے ہے تمہیں، مرنا کیسے ہے، جلسے میں کیسے بیٹھنا ہے، عالموں کی محفل میں کیسے جانا ہے، اس جنت کی کیاری میں کیسے بیٹھنا ہے. ننگے سر آیا تھا اور جھومتا چلا گیا. وہی لڑکا 5 گھنٹے تک موبائل چلاتا ہے، گندی اور ننگی تصویریں دیکھتا ہے، غیر مسلموں کے ناچ کے پروگرام کو اٹینڈ کرتا ہے. وہ فلم میں 3 گھنٹے تک بیٹھ کے ایک شو دیکھتا ہے اور اس سے بھی جی نہ بھرے تو سیکنڈ شو بھی دیکھتا ہے. یعنی جو 6 گھنٹے فلم ہال میں ایک دن میں گزار سکتا ہو، وہ بدتمیز 6 منٹ بھی نہیں بیٹھ پا رہا ہے، 6 گھنٹے بھی نہیں بیٹھ پاتا جنتی محفل میں. یہ قصور اس کا نہیں، قصور اس کی ماں، اس کے باپ کا ہے. جو اگر ماں باپ بتا دیتے کہ جنتی محفل میں بیٹھنا تاکہ جنتیوں کے اوصاف پیدا ہو جائے، اگر ڈکیت کے پاس بیٹھے گا تو ڈکیت بنے گا، چور کے پاس بیٹھے گا تو چور بنے گا، عالم کے پاس بیٹھے گا عالم نہیں تو کم سے کم متعلم بن کے جنت کا حقدار بن جائے گا. ہر ماں پہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کی گھٹی میں عالموں کا احترام اور دینی جلسوں کی عزت میں پلا دے، تاکہ وہ بچے جب بھی یہاں آئیں سر پہ ٹوپی رکھ کر عالم کو عزت دے کے ان کی گفتگو سنیں، تاکہ وہ جب ڈی ایم بنے بچہ آپ بعد میں جا کر تو ڈی ایم بعد میں رہے گا، ایک اچھا مسلمان پہلے بن کے رہے گا. وہ اپنے دفتر میں آنے والے لوگوں کی بات سن کے کافر نہیں ہوگا، بلکہ آنے والے کافروں کے دل میں اسلام کی عظمت ڈال دے گا. اگر ان کو کوئی چھوکری کہے کہ ایمان چھوڑ دے میں تجھ کو مل جاؤں گی، میرا بیٹا اتنا اسٹرونگ رہے ماں باپ کی تربیت سے، وہ بولے تیرے چہرے پہ میں تھوک دوں گا، ساری زندگی میں کنوارا رہوں گا مگر اسلام کا سودا نہیں کروں گا. یہ باتیں کب پیدا ہوں گی؟ جب ماں نے اس کی گھٹی میں اسلام پلایا ہوگا، جب باپ نے اس کے سامنے مذہب اسلام کی بات رکھی ہوگی. یہ بات بیچ میں آ گئی چونکہ اس چھوکری کی حالت کو دیکھ کر کے میں نے کہہ دیا، سر پہ ٹوپی نہیں تھی اور 5 منٹ بھی میری گفتگو غور سے نہیں سنا، وہ اٹھ کے جا رہا ہے. ایک اس کی کہانی نہیں، وہ تو ایک مثال کے طور پر میں نے بتایا. یہی کہانی مسلم نوجوان 90% مسلم نوجوانوں کی.
آپ لوگ تو ماشاءاللہ اچھے ہیں جو خطاب سن رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو میرے سامنے سے اٹھ کے چلے جاتے، نعت ہوگی تب آئیں گے، ابھی یہ حدیث قرآن بیان کر رہا ہے، مگر میں دعوت دیتا ہوں آپ سبھوں کو کہ آپ حدیث قرآن کی بات سننے کے لیے اس سے زیادہ آپ متوجہ ہیں جتنی توجہ آپ کی نعت سننے میں رہتی ہے۔ اللہ آپ سبوں کو اس حالت پہ مرتے دم تک قائم رکھے، عالموں کی دینی مجلسوں کی قدر کرتے رہیے۔ میں جو کچھ کہنا چاہ رہا تھا مکمل کر دوں، پھر میں دوسرا چیپٹر کھولتا ہوں۔ وہ پیغمبر اعظم جو ساری دنیا کے لیے رہنما بن کے آئے، میرے گھر میں نیتا کا چرچا ہے، 2022 میں الیکشن ہوگا اتر پردیش میں، لیکن آج سے ہی چرچا شروع ہے ہمارے بہار میں، اکھلیش آئے گا کہ مایاوتی آئے گی کہ صاحب کون آئے گا؟ غور سے سنیے میری بات، کیوں لڑکا؟ ارے کیا بات ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سب مان لو، جتنے لوگ ننگے سر ہیں سب اس محفل کا احترام کریں، جنت کی تیاری ہے۔ آپ گنڈوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جہاں اس طرح کی محفل سجتی ہے چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اس محفل میں رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے۔ یہاں سبحان اللہ کہتے ہیں گویا جنت کی کیاری میں آپ چل رہے ہیں۔ آپ آج بیٹھے ہیں، زندگی میں اتنا بڑا کام کہ آج تک شاید آپ نے نہ کیا ہو، سیدھا کنیکشن مدینے سے بھی اور بغداد سے بھی جاری ہے، یعنی رحمتوں کا 2 سوتا پھوٹا ہے، ایک فیض مدینے سے آ رہا ہے، ایک فیض بغداد معلیٰ سے آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ کانفرنس، عرس سرکار غوث اعظم۔ اگر پیغمبر اعظم کی رحمت کی ایک نظر ہو گئی اور غوث اعظم کے فیضان کی خیرات ایک قطرے کی صورت میں شکل میں نازل ہو گئی تو دنیا و آخرت دونوں جہان کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مدینہ و بغداد کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آج 2022 میں الیکشن ہونے والا ہے، لیکن ابھی سے چرچا شروع ہے بہار میں، چائے کی دکان پہ، گھر میں، اور ابھی ایک تماشا ہو رہا ہے نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں کھیل ہو رہا ہے، اس کا چرچا جاری ہے، ہر گھروں میں دیکھا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پہ کہ کتنا وکٹ لیا، کتنا وکٹ گرا، کیسی بولنگ، کیسی بیٹنگ، صاحب دھونی نے کیا بولا، وراٹ کوہلی نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، مذہب کو کھیل سے مت جوڑیے، اور ان لوگوں نے کیا اس کی بیٹی کے ریپ کی دھمکی دینا شروع کر دیا۔ ایسے گرے ہوئے خسیس اور رذیل قسم کے لوگ ہندوستان میں بستے ہیں، اس طرح کی گندی باتیں بولنے سے بھی نہیں بچتے ہیں۔ ہمارے ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چرچا ہے دھونی کا، چرچا ہے کوہلی کا، اب اگر میرا بیٹا کوہلی بن جائے، میرا بیٹا دھونی بن جائے تو قصور کس کا ہے؟ میرا، چونکہ میں نے ان کے سامنے چرچا دھونی کا کیا ہے، میں نے کوہلی کا کیا ہے، میں نے شاہ رخ خان کا کیا ہے، میں نے سلمان کا کیا ہے، تو پھر میرا بیٹا اگر فلم کا ایکٹر بن جائے، اگر وہ جوکر کی طرح بال رکھ کے اس کی پیروی کرنے لگے، ان کی بات سننے لگے، یہ قصور ماں باپ کا ہے کہ انہوں نے گھر میں چرچا سلمان و شاہ رخ کا کیا ہے، وراٹ کوہلی دھونی کا کیا ہے، گھر میں چرچا اکھلیش اور مایاوتی کا کیا ہے۔ اگر میرے بچے کے دماغ میں راجنیتی کا جنون چڑھ جائے اور وہ صاحب حرام حلال کی تمیز کھو کے کہیں سے بھی ہو پیسہ چاہیے، میں کہتا ہوں بیٹا تو مکھیا بنے گا، کیا مکھیا کو تنخواہ ملتی ہے؟ کیا مکھیا اس میں سے اچھے ڈھنگ سے کما کر کے جتنا الیکشن میں خرچہ کیا ہے 25 لاکھ روپے، کیا وہ حلال طریقے سے کما سکتا ہے؟ نہیں حضرت، بہت آمدنی ہے سائٹ سے۔ کیا آمدنی ہے؟ وردھا پینشن جاری کروانے کا کمیشن لے گا، اندرا آواس دلانے کا کمیشن لے گا۔ کیوں ایسا کام کرتا ہے؟ غریبوں کا حق مار کے ساری زندگی کھاتا رہے گا، دوسروں کے دروازے پہ جا کے، اس سے بہتر ہے کہ پان کی دکان کھول کے بیٹھ جا، حلال طریقے سے 500 روپے بیچے گا، 300 کا فائدہ ہوگا، بال بچے کے پیٹ میں حلال غذا جائے گی۔ کیوں حرام خوری کا نشہ دماغ میں پال رہا ہے؟ لیکن بچے کے دماغ میں جنون چڑھا کہ مجھ کو مکھیا بننا ہے، مجھ کو وارڈ ممبر بننا ہے، مجھ کو سانسد بننا ہے۔ کیوں صاحب؟ دن رات وہ چرچا سنتا ہے سانسد کا، دن رات چرچا سنتا ہے فلاں مکھیا بنا، 5 مکان بنا لیا، اسکارپیو 1 مہینے کے بعد ہی خرید لیا، فلاں سمیتی بنا، انہوں نے پرمکھ بنانے کے لیے انہوں نے ووٹ دیا، وہ 25 لاکھ روپے دے کر کے انہوں نے پرمکھ کے فیور میں ووٹنگ کی۔ اب کم سے کم جیتیں گے، خرچہ ہوا 20 لاکھ روپے، اور پھر ووٹنگ کے لیے ہم 20-40 لاکھ روپے لے لیں گے۔ اس یہی جنون چاہا ہے بچوں کے دماغ میں۔ میں نے اپنے گھر میں کب چرچا کیا مصطفیٰ جان رحمت کا؟ میں نے کب چرچا کیا غوث اعظم کا؟ جو شکایت لے کے بیٹھے ہیں کہ میرا بیٹا اجڑ گیا، میرا بیٹا آوارہ ہو گیا، میرا بیٹا
بیٹا جوکر ہو گیا، میرا بیٹا گلے میں چین پہننے والا وہ جوکر ہو گیا، رات کے 4 بجے تک دروازے پر بیٹھ کر موبائل چلاتا ہے، اور سحری کے وقت میں جب فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت میرا بیٹا مردار کی طرح جا کے گھر میں سو جاتا ہے۔ اب فرشتوں کی رحمت سے برکت سے محروم رہتا ہے۔ کل اگر صحت چلی جائے، کل اگر بچوں کا اخلاق چلا جائے، کل بچوں کی زندگی، کل بچوں کی شرافت چلی جائے، کل بچے ماں باپ کے ہاتھ سے نکل جائے، وہ سسرال والے کا غلام بن جائے، تو تعویذ لینے آپ آتے ہیں، حضرت دعا کیجئے، تعویذ دیجئے کہ میرا بچہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ 1 کروڑ تعویذ دینے سے آم کے پیڑ سے لیچی نہیں پھلے گی۔ آم کے پیڑ میں 1 کروڑ تعویذ لگا دیں، سیب نہیں پھلے گا، اس لیے کہ آم کے پیڑ سے آم ہی نکلتا ہے، سیب نہیں نکلتا ہے۔ ہم نے جیسی تربیت کی بال بچوں کی، اگر کل میرا بچہ ویسا ہی بن گیا تو تعویذ 1 کروڑ پہنا دیں، نہ ان کی عادت بدلے گی نہ ان کا اخلاق بدلے گا۔ ایک ہی طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے، اپنے بچوں کے لیے روزانہ اس کی روحانی خوراک دے۔ حسین کا چرچا کر، امام حسن کا چرچا کر، غوث اعظم کا چرچا کر، قطبالدین بختیار کاکی کا چرچا کر، محبوب الہی کا چرچا کر، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا چرچا کر، مفتی اعظم ہند کا ذکر جمیل کر، حضور مفسر اعظم ہند کا ذکر کر، تاج الشریعہ کا ذکر کر۔ تیرا بچہ اگر غوث نہیں بن پائے گا تو غلام غوث بن کر تیرے پاؤں سے لپٹا رہے گا۔ یعنی تیرا بیٹا اگر غلام غوث بن گیا، وہ چھاتی پہ چڑھ کے تماچا نہیں لگائے گا، وہ سسرال والوں اور جنو کا غلام بن کے تجھے تاپائے گا نہیں۔ ان کے دماغ میں بات رن کر رہی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر تم نے 24 گھنٹے میں 15 گھنٹے فزکس کیمسٹری بایولوجی کی بات پڑھائی، انجینئر بن کے 10 پیسہ کمانے کے لائق تو بنے گا، لیکن اگر حضور کی ایک حدیث روزانہ پڑھا دیا، بزرگوں کی تعلیم دکھا دی، تو وہ بچہ ماں کے پاؤں سے لگ کر، باپ کی پیشانی کو چوم کر ان کا چہرہ غور سے دیکھے گا، یہ سوچ کر کہ اگر میں دن میں 100 بار چہرہ دیکھ لوں باپ کا تو اللہ ہمیں 100 حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم علامہ شہر یار رضا صاحب قبلہ، آمد مصطفیٰ کانفرنس۔ میں نے اس جنتی محفل کی قدر نہیں کی، میں نے اپنے گھر میں اس کا اثر قائم نہیں کیا۔ آج اگر فصلیں بگڑ گئی، آج اگر حالات خراب ہو گئے، آج اگر ہمارے بچے آوارہ ہو گئے، یہ شکایت کی پوٹلی لے کے نہ بیٹھیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ سزا اسی جرم کی مل رہی ہے کہ جس مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کو امریکہ پڑھے، جن کی حدیث کو یورپ پڑھے، جن کی تعلیمات پہ چائنا جاپان غور کرے، ہم نے اپنے گھر میں کیا ظلم کر دیا کہ جو ہمارا حق تھا کہ ہم پڑھتے دوسروں کو سناتے، ہم پڑھتے دوسروں کو بتاتے، ہم پڑھتے دنیا والوں کو بتاتے کہ دیکھ میرے مصطفیٰ نے 14 صدیاں پیشتر کیا کہا ہے، آج ویگیانک کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم اگر پڑھ لیے ہوتے تو میری زندگی بھی سنور گئی ہوتی، 2-4 کفار و مشرکین کو بھی مصطفیٰ سے قریب کر دیتے، تو 50 کھرب کا مکان بنانا وہ معنی نہیں رکھتا جو 4 غیر مسلم کو مصطفیٰ کا غلام بنا دیتے۔ اتنی بڑی نعمت کے ہم حامل ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے ظلم اپنے گھر کے ساتھ یہ کیا کہ ہم نے چرچا مصطفیٰ کا چھوڑ دیا۔ تو اب بتائیں کہ مدرسے میں غریبوں کے بچے پڑھیں، خانقاہوں میں تیل پانی پہ پھونکنے کا کاروبار چلے، اور پھر جمعہ کے دن اس وقت ہم مسجد جائیں جبکہ اردو کا بیان ختم ہو چکا ہو، عیدین کے دن ہم اس وقت عیدگاہ سے نکل جائیں جبکہ اردو کا بیان اخیر میں شروع ہو چکا ہو، نہ ہم محفل میلاد میں جائیں، نہ سیرت کی مجلس میں جائیں، نہ ہم عالموں کی محفل میں جا کے ایک حدیث سننا چاہیں۔ اب اگر میرا بچہ بگڑ جائے، میری صحت خراب ہو جائے، میں اگر تباہ حال ہو جاؤں، میرے گھر سے اسلامیات ختم ہو جائے، میری بیٹی جنس ٹی شرٹ پہن کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ غیر مسلم بیٹیوں کی نقل کرنی شروع کرے، سماج زناکاری کے تہانے پہ پہنچ جائے، ہمارا سماج چوروں ڈکیتوں اور لچوں لفنگوں رات رات پر گلی کوچے میں گھوم کر دوسروں کی بہو بیٹی پہ بری نظر ڈالنے والے آواروں سے بھر جائے، یہ قصور 100% ہمارا ہے کہ ہم نے محنت نہیں کی،
جب حدیث رسول گھر میں نہیں ہے تو اس گھر میں کافروں کا اصول چلے گا. ایک ہی راستہ رہ گیا. اب اس دینی مجلس میں 2 گھنٹہ بیٹھ کر بخاری کی بات سنیں, ترمذی کی بات سنیں, نسائی کی بات سنیں اور یہ صالحین کے اقوال سنیں, تو آج یہ جلسہ خانقاہ کا کام بھی کر رہا ہے, یہ جلسہ مدرسے کا رول بھی ادا کر رہا ہے, یہ جلسہ ایک چلتا پھرتا موبائل مدرسہ ہے. جو آدمی بخاری مدرسے میں پڑھنے نہیں جاتا, مدرسے والا یہاں آ کے ان کو بخاری پڑھاتا ہے, یہاں آ کے ترمذی سکھاتا ہے. جو تفسیر پڑھنے مدرسے میں نہیں جاتا, ان کاشتکاروں کو, ان گاؤں سماج کے ملازموں کو, اس نوکری پیشہ لوگوں کو اسی جلسے کے بہانے دین سکھایا جاتا ہے. اس لیے میں کہہ سکتا ہوں یہ جلسہ جسے آپ رسمی طور پر کہتے ہیں, اس دور میں سب سے بڑی خانقاہ ہے یہ جلسہ, سب سے بڑا مدرسہ ہے یہ جلسہ, جہاں بچوں کو نہیں بچوں کے باپ کو پڑھا کر کے گھر کے ماحول کو بگڑنے سے بچانے کا سب سے بڑا نسخہ فراہم کرایا جاتا ہے. اس لیے اس جلسے کو اس تناظر میں لے لیں کہ چلتی پھرتی خانقاہ ہے یہ مدرسہ, جہاں پہلے من خانقاہوں میں جا کے 5 مہینے رہ کر بادشاہ اپنے نفس کو مٹاتے تھے, گھمنڈ اور غرور کو نکالتے تھے, عاجزی خاکساری پیدا کرنے کے لیے خانقاہوں کا سفر کرتے تھے. خانقاہ آج اجڑ گئی تو کہاں گناہ سے بچے گا. یہی سب سے بڑی خانقاہ ہے جہاں 4 گھنٹے اگر آپ بیٹھ گئے, زبان گناہ سے محفوظ, کان گناہ سے محفوظ, آنکھ گناہ سے محفوظ, یعنی ہر اعضا گناہ سے سیف. فرشتوں کی محفل میں بیٹھے ہیں خانقاہ میں, اور کیا ہوتا ہے, گناہوں سے بچنے کا سامان فراہم کرایا جاتا ہے. تو آج کی تاریخ میں یہ جلسہ چلتی پھرتی خانقاہ ہے جہاں ابراہیم ادہم جیسے لوگ آتے تھے, بادشاہت کو چھوڑ کر درویشی کی چادر اوڑھ لیتے تھے. ان درویشوں کے قدم ناز کی برکت سے گاؤں میں رحمتوں کی بارش ہوتی تھی. آج عالم ربانی کا قدم میرے گاؤں میں کم پڑتا ہے, نیتاؤں کے قدم زیادہ پڑتے ہیں. جس سر سے لے کے پاؤں تک جس کی جھوٹ کی کھیتی ہوتی ہو, وہاں رحمتوں کی بارش کہاں ہوگی؟ جو بخاری مسلم حدیث پڑھاتا ہو وہ اگر ایک عالم قدم رکھ دیں تو 40 دن تک رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے. تو اس جلسے کے بہانے 1 درجن سے زیادہ عالم گاؤں میں آتے ہیں. میں تو اس قابل تھا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جاتی. میرے تو گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ پورا گاؤں زمین میں دھس گیا ہوتا. چونکہ جہاں 100 گھر کی آبادی ہو وہاں 99 آدمی سوئے رہیں, 1 آدمی نمازی مسجد میں رہے, کسی بھی وقت میں اس گاؤں میں آگ لگ سکتی ہے, کسی بھی وقت میں آسمان سے پتھر برس سکتا ہے, کسی بھی وقت میں سارا گاؤں زلزلے میں زمین میں دھس سکتا ہے. لیکن ہم دھس نہیں رہے, ہم پر پتھر کی بارش ہو نہیں رہی ہے, ہم چل نہیں رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ان علماء کرام کے گاہے بگاہے قدم پڑ جاتے ہیں کہ ہم دھسنے والے ہوتے ہیں, ان کا قدم پڑتا ہے, اللہ ان کی وجہ سے مجھ پر رحمت کی بارش برپا دیتا ہے, عذاب کو اللہ ٹال دیتا ہے. اس جلسے کو اس تناظر میں بھی دیکھیں, اس کے بہانے نیتاؤں کی نہیں علماء کی آمد ہو جاتی ہے. اس بہانے 50, 10, 20 گاؤں کے مسلمانوں کی آمد ہوتی ہے. جہاں 40 مومن بیٹھا ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے, آج جہاں 1000 اب مسلمان بیٹھ جائیں پھر وہاں کیا ہوگا؟ جہاں 1000 مسلمان بیٹھ جائیں کئی اولیاء صالحین کی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں ہوں گے. اس لیے جلسہ اس معنی کر بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے بہانے 1 درجن عالم آ جائیں, 100, 200, 1000 مسلمان جمع ہو جائیں تو جلسہ 1 دن ہوگا, رحمتوں کی بارش 360 دن گاؤں میں ہوتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو قبول فرما لے. یہاں سے گھمنڈ اور غرور کو دور کیا جاتا ہے, یہاں سے نفس کی شرارت کو ختم کرنے کا سامان مہیا ہوتا ہے, آدمی کو آدمی بنایا جاتا ہے, ہیومینٹی اور موریلٹی کا پارٹ سکھایا جاتا ہے. آج ہم گناہوں کی کیچڑ میں لت پت ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا اچھا انسان کوئی نہیں ہے. اب ذرا غور سے سنیے, ایک بات میں کہتا ہوں کہ جنتی کی پہچان کیا ہے, جنت کون لوگ جائیں گے؟ نماز, روزے, حج و زکات کے فرائض و واجبات میں داخل ہے. سب سے بڑا فرض ہے نماز. اس کو چھوڑ کر کے کوئی غوث پاک کا لنگر, کوئی 12ویں کا جلوس اور کوئی غریب نواز کی چھٹی کی فاتحہ کوئی کام نہیں آئے گی. چونکہ فاتحہ کرنا, غوث اعظم کا لنگر لٹانا یہ سب نفل ہے, اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کر لے. چونکہ قیامت کے دن نفل کا سوال نہیں ہوگا. قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اشراق پڑھی کہ نہیں, تم نے تہجد پڑھا کہ نہیں پڑھا, تم نے چاشت کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, تم نے اوابین پڑھا کہ نہیں. اگرچہ اوابین بہت اہم نماز ہے, چونکہ نفل ہے, سوال نہیں ہوگا. اشراق جو روزانہ فجر کے پڑھ کے مسجد میں رہے,
सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद 2 रकात पढ़ के निकले, ऐसा है जैसे एक हज और एक उम्रा का सवाब लेके लौटेगा। चाश्त की नमाज दिन धूप के चमकने के, सूरज के चमकने के बाद कोई पढ़ ले, चाश्त की नमाज पाबंदी से पढ़े, उनके घर में गरीबी कभी नहीं आएगी। वह शख्स सारे पार्ट्स का शुक्राने के तौर पर चाश्त पढ़ ले, जिस्म के हर उज़्व का शुक्र अदा हो जाएगा। और जो शख्स तहज्जुद की नमाज रात में पढ़ ले, वह शायरुस सालिहीन, नेकों की अलामत, कब्र की तारीकी को दूर करने वाली नमाज तहज्जुद है। तहज्जुद पढ़ने से चेहरा नूरानी हो जाता है, तहज्जुद पढ़ने से दिल रोशन होता है, तहज्जुद पढ़ने से आदमी खूबसूरत हो जाता है, तहज्जुद पढ़ने से कब्र की अंधेरी दूर होती है। लेकिन फर्ज वाजिब नहीं है। अगर कोई नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं, सवाल ना होगा। सवाल किसका होगा? फजर की नमाज का सवाल होगा, जुहर की नमाज का सवाल होगा, असर के फर्ज का सवाल होगा, मगरिब का नमाज पंजगाना का। ये सबसे बड़ा फर्ज है। इससे हटकर कोई भी आदमी 1 लाख रकत नमाज नफल पढ़ ले, वो सारी नमाजें मुअल्लक रहेंगी जब तक कि नमाजें पंजगाना न अदा कर ले। रोजा रखना फर्ज है। अगर कोई अपना रोजा नहीं रखे, 1 करोड़ आदमी को डेली वो इफ्तार करवा दे, इफ्तार करवाना बड़ा काम है, लेकिन वो नफल है। नफल कबूल नहीं होता जब तक कि अपना फर्ज रोजा आदमी नहीं रखते। 1 लाख गरीबों को कंबल बांटना ये नफल है। और अपना ज़कात, अपनी ज़कात की रकम चाहे 100 रुपया क्यों ना हो, वो निकालना फर्ज है। कोई 100 रुपया नहीं निकाला, 1 करोड़ रुपए का कंबल गरीबों में बांट दिया, तो फुकहा फरमाते हैं कि 1 करोड़ रुपए वाली नेकी उसकी मुअल्लक रहेगी, यानी लटकी भी रहेगी जब तक कि ज़कात का 100 रुपया जो उस पर फर्ज है वो ना अदा कर ले। यानी फर्ज है, नफल है। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज ना अदा कर ले। आज हमें नफल की ख्वाहिश तो है, फर्ज अदा करने की फिक्र नहीं। नमाज पंजगाना फर्ज आजम है। अगर उसके साथ इशराक मिल जाए तब सोने पे सुहागा है। अपना रोजा रखना फर्ज है, उसके साथ इफ्तार पार्टी में मिल जाए सोने पे सुहागा है। अपनी ज़कात फर्ज है, उसके साथ नफल कंबल बांटना शामिल हो जाए, उसके रैंक, उसके दर्जात को बढ़ा देगा। लेकिन फर्ज छोड़कर कोई नफल काम नहीं आएगा। अब उसी तरह नमाज पंजगाना छोड़कर 11वीं का लंगर, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी, वो सारी जिंदगी अजमेर जा के सर पटक के मर जाए, लेकिन अल्लाह के यहां इसका सवाल नहीं होगा कि तू अजमेर क्यों नहीं गए। अजमेर जाना फर्ज नहीं था, बगदाद जाना फर्ज नहीं है, मस्जिद जाके नमाज पंजगाना बाजमात अदा करना यह वाजिब है। तो हमने नफल को लिया, फर्ज को छोड़ा। हमने नफल को लिया, इफ्तार पार्टी लिया, रोजा छोड़ा। हमने 10-20 हजार रुपए नवाफिल के तौर पर खर्च किया। हमने ज़कात की फर्ज रकम हमने अदा करना छोड़ दिया। नतीजे में हमारी हालत यह हो गई कि हमारे दर्जात की बुलंदी तो दूर की बात है, गुनाहों का कफ़ारा भी नहीं। क़यामत के दिन हमसे इसका सवाल होगा। अब एक ही रास्ता है, जो कहता है कि सिर्फ नमाज पढ़ो, फातिहा मत दिलाओ, वो भी मुजरिम है, वो भी जहन्नम का मुसाफिर है। और जो ये बोलता है कि सिर्फ फातिहा दिलाओ, नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, वो भी जहन्नम का मुसाफिर है, वो भी मुजरिम है। अब कौन है जो जन्नत की सीधी शहरे शफात नगर का मुसाफिर हो? वो मसलक एतदाल, मसलक आला हजरत है, जिसका नाम है नमाज भी होगी, फातिहा नियाज भी होगी, नमाज भी होगी और फिर गरीब नवाज के रोजे की हाजिरी भी होगी, फर्ज रोजा भी रखा जाएगा और औलिया सालिहीन का लंगर भी बांटा जाएगा, हज भी किया जाएगा, 12वीं का जुलूस भी निकाला जाएगा। यानी फर्ज को फर्ज की तरह अदा किया जाएगा, नफल को नफल की तरह अदा किया जाएगा। अगर यह दोनों मिल जाए, यही मसलक हमें सीधी सड़क शहरे शफात नगर तक पहुंचा देगा। उसी का नाम मसलक आला हजरत है, जहां फर्ज को भी अहमियत दी जाती है, नफल को भी अहमियत दी जाती है। इससे हट के अगर कोई जिएगा तो वह जो सिर्फ नमाज पढ़ता है और इन सारी अहले सुन्नत के मरासिम को नाजायज और हराम कहता हो, वो भी सीधे जहन्नम का मुसाफिर बने। और जो सिर्फ 12वीं का झंडा उठाता है और 11वीं का बकरा ज़बह करके खाता है और नमाज नहीं पढ़ता, वो भी जहन्नम जाने को तैयार रहे। अब बीच का मसलक एतदाल, मसलक आला हजरत है। नमाज भी होगी, फातिहा भी होगी, रोजा भी होगा, 12वीं का जुलूस भी होगा, ज़कात भी होगी, गरीब नवाज के रोजे की हाजिरी भी होगी, तो आप फराइज भी अदा किए जाएंगे। उसके बाद जलसा जुलूस भी मुनक्किद किया जाएगा। यानी यहाँ फराइज भी
ہوں نوافل بھی ہوں، دونوں مل کے اس کے درجات کو بڑھا دے اور دونوں مل کے اس کے رینک کو یہاں بڑھا دے، اور مرنے کے بعد جب فرض کا سوال ہو اس کے جواب دینے میں سکشم ہو، اور اس فرض کے بعد نوافل مل جائیں تو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اللہ اس کو عطا فرما دے۔ اس کو آپ کو ہمیشہ گرہ باندھ کے رکھیں گے، ورنہ 10 روپے کی فاتحہ کرانے والا یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت بڑا فرض ادا کر دیا، ہم نے بہت بڑا قرض ادا کر دیا۔ ہفتہ میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھنے والا وہ یہ سوچتا ہے حضرت بس جمعہ پڑھتا ہوں، جمعہ پڑھتا ہوں، میں نے بہت بڑا قرض ادا کر دیا۔ یہاں تو 80 سال تک جو ایک بھی نماز نہ چھوڑا ہو، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کیا ہو، وہ روتا رہتا ہے مالک 80 سال کی عمر میں ایک نماز بھی نہیں چھوٹی، میں پھر بھی ڈرتا ہوں اگر تو میری نماز کو رد کر دیا تو میرا کیا بنے گا۔ وہاں آنسو بہتا ہے، اور یہاں جمعہ ایک دن نماز پڑھنے کے باوجود بولتا ہے مجھ سے بڑا جنتی کوئی نہیں ہے۔ یہی دونوں کی سوچ میں فرق ہے۔ 80 سال کا ساجد وہ ڈرتا ہے کہیں سجدہ رد نہ ہو جائے، اور جمعہ نماز پڑھنے والا یہ اتراتا ہے کہ جنت میرے باپ کی جاگیر ہو گئی۔ اس کی سوچ میں جو خطا ہے آج اسی کیچڑ میں اکثر لوگ لت پت ہیں۔ سوچ ان بزرگوں کی کہ نیکی کر دریا میں ڈال دے، اس نیکی کا بدلہ دنیا میں مت تلاش کر، قیامت کی سنکٹ کی گھڑی میں جب ماں باپ بھائی بہن سارے احباب ساتھ چھوڑ جائے وہاں رات کا سجدہ کام آئے گا۔ فجر کی 2 رکعت جو کڑاکے کی سردی میں ادا کرے یہ سجدہ کام آئے گا۔ یہ سجدہ جنت وہاں دلائے گا، دنیا میں صحت دلائے گا، دنیا میں تندرستی دلائے گا، دنیا میں سچی خوشی دلائے گا۔ آج سچی خوشی سے ہم محروم ہو گئے، اس لیے محروم ہو گئے کہ میرے گھر میں ٹیلی ویژن تو ہے مگر فجر کا سجدہ نہیں ہے، میرے گھر میں نیتا تو ہے اللہ کے ولی نہیں ہے۔ جس دن گھر میں اللہ کے ولیوں کا چرچا داخل ہو جائے جنت مرنے کے بعد ملے گی، مگر جنت کی خوشبو روزانہ ان کے گھر میں اترا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نیک لوگوں کے احوال سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس صرف 4 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، چاروں باتوں کو سن لیں گے آپ، ایک بندہ بھی یہاں سے اٹھ کے نہ جائے۔ صرف 4 باتیں تو کروڑوں ہیں اسلام کی، مگر ساری باتیں 1 گھنٹے میں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں، ساری باتیں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ احادیث ہزاروں کی صورت میں ہیں جو مرفوعاً آقا دو جہاں سے روایت ہے، ساری حدیثیں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، اور احادیث کروڑوں کی صورت میں ہیں جو صحابی اور تابعی کی زبانی جو حدیث ہم تک پہنچی ہے وہ کروڑوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں ہے، مگر ساری حدیثیں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ غوث اعظم کی طویل زندگی، 91 سال کی لمبی زندگی، ہم صرف ان کی زندگی سے 3 یا 4 بات کو لیتے ہیں۔ پیغمبر اعظم جو دنیا روئے زمین کے سب سے بڑے رہنما ہیں، ان کی حیات طیبہ سے صرف 1 یا 2 بات ہم لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق کی جھلک اگر کسی ولی میں ہے وہی ولی ہے، اگر حضور کی سنت سے ہٹ کے کوئی زندگی گزارتا ہے وہ کچھ بھی کر لے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی بننے کے لیے ضروری ہے کہ سرکار کی سیرت پہ عمل کرے۔ اب آقا دو جہاں کی زندگی کا ایک چیپٹر ہم کھولتے ہیں، ایک چیپٹر ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور کی آمد کے بعد دنیا کو کیا ملا، سرکار دنیا میں تشریف لائے، دنیا کو کیا ملا۔ ہم بولیں گے تو آپ بولیں گے ایک مولانا بول رہا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ نے آج صرف نرسنگھانند کی بات سنی، وہ پیغمبر کو گالی دے رہا ہے۔ ایک دوسرے کافر نے بولا کہ حضور کی پرائیویٹ لائف پہ حملہ کیا، سرکار کی خانگی زندگی پہ حملہ کیا، جو اسے کبھی بھی نہیں کرنا تھا، چونکہ حضور تاریخ کے بالکل اجالے میں پیدا ہوئے ہیں۔ سرکار دو جہاں کی ساری باتیں اتہاس میں ریکارڈ کے طور پر موجود ہے۔ اس زمانے میں سرکار پیدا ہوئے ہیں جب تاریخ لکھنے کا رواج پڑ چکا تھا۔ ایک کرسچن کہتا ہے کہ جیسس یعنی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے یہ خود ایک میٹر آف سسپیکٹ ہے، یعنی ایک مشتبہ امر ہے، وہ پیدا ہوئے تھے یا نہیں۔ مگر ہمارا عقیدہ یہ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ سارے نبیوں پہ ایمان لانا کہ سب حق ہیں، یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے سارے رسولوں پر۔ جتنے بھی رسول آئے سب سے پہلے پیغمبر آدم
آدم علیہ السلام جو پہلے انسان بھی اور ہم سبوں کے باپ بھی اور سب سے پہلے آمد کے اعتبار سے سب سے پہلے پیغمبر بھی، وہ انسان بھی سب سے پہلے اور پیغمبر بھی سب سے پہلے آمد کے اعتبار سے، ورنہ آقا دو جہاں علیہ السلام وہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو رہا تھا، تو نزول آمد کے اعتبار سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام، اس کے بعد سرکار سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ سارے پیغمبر جو دنیا میں آئے سب پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ سارے پیغمبر آئے اپنی قوم کو ہدایت کا راستہ دکھلائے، مگر لوگوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، کسی پیغمبر کے گھر میں آگ لگا دی، کسی پیغمبر کو شہر سے باہر کر دیا، کسی پیغمبر کو ان کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ یہ دنیا کے سب سے نفیس ترین انسان پیغمبر ہوتے ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی بزرگ اور معتبر ہستی ہے وہ نبیوں کی ذات ہوتی ہے، مگر اسی ہستی کے ساتھ لوگوں نے سلوک یہی کیا کہ ان کو انہوں نے کہا تھا کہ آگ کو مت پوجو، انہوں نے کہا تھا جانور کو مت پوجو، انہوں نے کہا تھا صرف ایک خالق کو پوجو، اس لوگوں نے کہا مردار مت کھاؤ، انہوں نے کہا تھا زنا شراب سے کام مت لو، حرام مت کھاؤ، ماں باپ کو مت ستاؤ، اچھی باتیں کی تھی، لوگوں نے بدلے میں ان کے گھر میں آگ لگا دی، لوگوں نے ان کے گھر میں باغ لگا دی، لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔ جناب زکریا علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کر دیا، جناب یحییٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایک اللہ کو مان، بندر چھچندر کی پوجا مت کر، جس نے کائنات کو پیدا کیا اس کی پوجا کر، اور پھر تم زنا مت کر، شراب مت کی، ناپ تول میں کمی مت کر، ماں باپ کو مت ستا، پڑوسی کو تکلیف مت دے، اچھا انسان بن کے رہا۔ اس کے بدلے میں لوگوں نے کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ جناب زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے عراق سے نکال دیا، پہلے آگ میں ڈالا، جب صحیح سالم نکل گئے وہاں کے لوگوں نے ظلماً ان کو عراق سے نکال دیا، اپنا وطن جہاں پیدا ہوئے عراق میں، مگر لوگوں نے ظلم کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب نکلے عراق سے باہر نکلے، آپ کے ساتھ آپ کا بھتیجا لوط علیہ السلام تھا اور آپ کی بیوی تھی، یہی تین اشخاص تھے جو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ جرم کیا تھا؟ وہی کہتے تھے کہ حرام مت کرو، برائی مت کرو، اللہ کو ایک مانو، میں اللہ کا نمائندہ پیغمبر بن کے آیا ہوں، میری بات مانو۔ لوگوں نے گاؤں سے نکال دیا، وہ وہاں سے چلے گئے، فلسطین چلے گئے۔ اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا سب کو معلوم ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا سب کو معلوم ہے، جناب نوح علیہ السلام کا لوگوں نے مذاق اڑایا سب کو معلوم ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یعنی افسوس ہے بندوں پر کہ میرا رسول جب بھی ان کے پاس جا کے سمجھانے گیا ہے لوگوں نے اس رسول کی ہنسی اڑائی ہے، اس رسول کا مذاق اڑایا ہے، اور عالم دین رسول کے نائب ہوتے ہیں۔ آج بھی افسوس ہے لوگوں کی ذہنیت پر کہ جو ڈاکٹر انجینئر تو نہیں ہے مگر نائب پیغمبر ہے۔ 1000 ایکڑ زمین کا جوتدار ہونا اور بات ہے، ایک ڈسٹرکٹ کا ڈی ایم ہونا اور بات ہے، ایک ملک کا پی ایم ہونا اور بات ہے، ایک اسٹیٹ کا سی ایم ہونا اور بات ہے۔ تو ایک بڑے عرب زمیندار عرب پتی نے کہا تھا مولانا میں ارب پتی کہلا سکتا ہوں، میرے پاس 50 کروڑ کی کار ہو سکتی ہے، میں لینڈ لارڈ کہلا سکتا ہوں، میں کنگ کہلا سکتا ہوں، میں کاؤنٹ کہلا سکتا ہوں، میں بادشاہ کہلا سکتا ہوں، مگر نائب پیغمبر نہیں کہلا سکتا۔ نائب رسول تو وہی کہلائے گا جن کے سینے میں قرآن حدیث کا علم ہو۔ نائب پیغمبر کوئی ارب پتی نہ ہوگا۔ اگر کوئی عالم کرائے کے مکان میں رہتا ہو، جھوپڑی میں رہتا ہو، اگر قرآن حدیث کا علم ان کے سینے میں ہے تو نائب رسول وہ کہلاتا ہے، نائب پیغمبر وہ کہلاتا ہے۔ اسی سے ان کی اہمیت، ان کی عزت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ مگر افسوس ہے لوگوں پر، یہ جب انہیں بتاتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، شراب مت پیو، برائی مت کرو، نیک بن جاؤ، اپنے گھر کو اسلامک کلچر میں ڈھال لو، لوگ انہی کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ انہی کی نوکری کھا جاتے ہیں، لوگ انہی کو قتل کر دیتے ہیں، لوگ انہی کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیتے ہیں، لوگ ان کی عزت کو خراب کرنے کے لیے غلط طریقے سے الزام عائد کر دیتے ہیں، ان پر حرام خوری کا الزام عائد کرتے ہیں۔ یہ نئی پرمپرا نہیں ہے، یہ پرمپرا پرانی ہے۔ پہلے لوگ نبیوں کو مذاق اڑا کے گاؤں سے نکالتے تھے، اور آج نبیوں کے نائبین کا مذاق اڑا کے انہیں گاؤں سے نکالتے ہیں۔ مگر نبیوں نے جو صبر کیا
ان کی قوم جو ان کے ساتھ سلوک کیا ان کو عذاب الہی نے گرفت میں لے لیا. اور عزت کس کو ملی؟ آج ابراہیم علیہ السلام جس کو لوگوں نے گاؤں سے نکالا تھا، لیکن آج 5000 سال گزر گئے اس واقعہ کے، نمرود کا نام و نشان نہیں ہے، مگر نماز پنجگانہ 150 کروڑ مسلمان جب ادا کرتے ہیں تو ہر نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. یعنی ظالموں کو ٹھکانے پہ پہنچا دیا گیا، ظالم کا نام و نشان مٹ گیا. مگر جس ابراہیم کو شہر سے نکالا گیا، جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے مرتے اخیر وقت تک اسلام کی خدمت کی، اللہ نے جنت وہاں یہاں انعام یہ دیا کہ آج ہر دن 5 وقت کروڑوں مسلمان کی زبان پہ جناب ابراہیم کا نام زندہ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ظلم مر جاتا ہے اور صبر ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ظلم مر جاتا ہے، صبر زندہ رہتا ہے. اللہ رب العزت کی یہ دنیا ہے، اللہ رب العزت کی یہ دنیا ہے. اللہ کو معلوم ہے کیسے چلانا ہے، کیسے اس دنیا کو لے کے چلنا ہے. اللہ کو خوب معلوم ہے، اسی حساب سے دنیا کا سسٹم چل رہا ہے. اب اخیر میں ایک بات بتا دوں کہ زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگ انہیں دیکھیں، ان کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں. لوگ ان کو دیکھیں، انہیں اپنے سلیقے حیات آ جائے، شعور زندگی آ جائے. سرکار دو جہاں سب سے اخیر میں میرے پیغمبر آئے اور سب پیغمبروں کے سردار بن کر آئے. ان کی زندگی کا اور ان کی آمد کا وہ ایفیکٹ دنیا میں ہوا کہ ڈاکٹر ولیم میور کہتے ہیں، ایک غیر مسلم اسکالر، the first peculiarity which attracts our attention towards Islam is the subdivision of Arabs. Every tribes were different to another. If they were united by blood or by an interest, are ever ready to separate them. ذرا غور سے سنیے گا وہ کرسچن کیا بولتا ہے. وہ کرسچن کہتا ہے کہ اسلام کا عجوبہ پن، اسلام کی وہ کوالٹی جو مجھ کو بار بار اپنی طرف کھینچتی ہے، اپیل کرتی ہے، وہ ہے عرب کا اختلاف، وہ ہے عرب کا انتشار. چونکہ جہاں جہالت ہوتی ہے، جہاں الٹریسی ہوتی ہے، وہاں تنگ نظری ہوتی ہے، وہاں کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے. اور جب سوچ چھوٹی ہوگی لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا. جب علم کا اجالا نہیں تھا، لوگ جہالت کے اندھیرے میں یا ڈارکنیس آف اگنورینس میں تھے. پھر کیا تھا وہاں؟ جہاں جہالت ہوگی سب سے بڑا کام ہوگا لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا. شہر میں جہاں پوش لوگ رہتے ہیں آج بھی اس گئے گزرے ماحول میں بھی، جہاں ایک طرف ڈی ایم ہیں، انجینئر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، وہاں بھی حسد ہے، وہاں بھی دشمنی ہے، وہاں بھی انمیٹی ہے. چاہے امریکہ ہے چاہے ہندوستان کے شہر بمبئی، وہاں بھی حسد ہے. مکان دیکھ کے چڑھنا، گاڑی دیکھ کے چڑھنا، مگر وہ چڑھنا الگ ٹائپ کا ہوتا ہے. مگر گاؤں دیہات میں جو حسد اور جلن کا ماحول ہے، وہ ماحول کیا ہے؟ مذاق اڑانا. گاڑی پہ چل رہا ہے، جوتا پہن رہا ہے، ریڈ اینڈ چیف کی چپل پہن رہا ہے، بہت بن رہا ہے، بہت دیکھ لیا ہم نے. یعنی یہاں شرم اور حیا کی کمی کی وجہ سے لوگ سامنے منہ پہ کہہ دیتے ہیں. باپ مزدوری کرتا تھا اور بیٹا آج آلٹو کار پہ چل رہا ہے. باپ کے چھپر پہ گھاس نہیں تھی اور بیٹا صاحب آج مکان پہ چھت ڈال رہا ہے. یعنی مذاق اڑانا اور کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے لڑائی تھوپ دینا اور پھر کیس مقدمہ میں اس کے پیسے کو پھنسا دینا. اور ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو گاؤں میں بیٹھ کر کے وہ کس کو پھنسائیں، کس کو جیل میں ڈالیں، کس کے گراہک کو روک دیں، کس کے ووٹر کو روک دیں اور کس کو کیس میں پھنسا کے پیسہ برباد کروا دیں. وہ دن رات اس کی سر کی میں چکی چلتی رہتی ہے. لڑائی جھگڑے کا ماحول جہاں علم نہیں ہوگا، جہاں جہالت ہوگی، سوچ چھوٹی، اور جہاں سوچ چھوٹی ہوگی لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا. کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا بعض محلے میں جہاں لڑائی نہ ہو. بیوی کی سوچ چھوٹی ہے تو دن رات لڑائی ہوتی ہے. وہ اگر صرف ایک جملہ بول دے شوہر کو، آپ نے جو کپڑا کا رنگ پسند کیا ہے واقعی لاجواب رنگ ہے، آپ کی پسند کی طرف میں نے کسی کی پسند نہیں دیکھی، صرف یہ اوپر دل سے ہی اتنا شوہر کو کہہ دے. شوہر آج جو 2000 روپے کا سوٹ لا کے دیا ہے وہ آنے والے دن میں 5000 روپے کا سوٹ لا کے دے گا اور بہترین کلر کا سوٹ لا کے دے گا. کیونکہ شوہر جاننا چاہتا ہے کہ میری بیوی میری خریداری کی تعریف کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. وہ صرف اتنی سی کہہ دے کہ کیا آپ کی پسند لاجواب ہے، پھر شوہر ان کے پاؤں کے نیچے دل بچھا دیتا ہے. لیکن اگر سوچ بڑی ہو تب نا،
اگر دماغ بڑا ہو تب نا، جہاں دماغ بڑا ہے وہاں تو راج ہے. اور اکثر 95% گھروں میں عورتوں کی سوچ تنگ ہوتی ہے. 1,00,000 روپے کا سوٹ لا کے دے دیں، وہ کیا بولتی آپ کو پسند کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے. اور آپ نے صاحب بلا وجہ بیکار قسم کا سوٹ اب لے آیا. وہ تو ہمارا بھائی 500 روپے کا سوٹ لایا تھا، کیا شاندار کلر تھا، جو پہنا دیا میرا بھائی باپ وہ آپ کیا پہنائیے گا. یعنی جو بیچارہ محنت سے لایا ہے 10,000 روپے کا سوٹ، اب وہ دوبارہ آئے گا تو 3,000 روپے 300 روپے کا سوٹ لا کے دے گا. چونکہ ایک تعریف کا جملہ شوہر کا دل جیت لیتا ہے، اور شوہر کی پسند کی توہین ہمیشہ کے لیے بیوی کی عزت کو شوہر کی نگاہوں میں گھٹا دیتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے. اور سنڈے کا دن جو چھٹی کا دن ہے وہ فائٹنگ ڈے ہوتا ہے. یعنی اس دن لڑائی کرنا. چونکہ آج سیٹرڈے ہے، صبح نکلے شام میں واپس آ گئے. منڈے ہے، آفس گئے شام میں آئے، تھک مار کے چور رہے، کھائے پیے سو گئے، صبح اٹھے پھر کالج چلے گئے، ساتھ اسکول چلے گئے، آفس چلے گئے. لیکن سنڈے کا دن چھٹی کا دن ہے. اگر وہ ٹیچر ہے تو وہ بھی نہائی دھوئی اسکول چلی گئی، پھر شام میں آئی. نہ شوہر کو فرصت ہے بحث کرنے کی، نہ بیوی کو فرصت ہے. سنڈے ہولیڈے ہے، اس دن خوب جم کے بحث کرنے کی فرصت ملتی ہے. اب بیڈ شیٹ خراب ہے، یہ کھڑکی خراب ہے، ساتھ فریج خراب ہے، اے سی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نے اپنی بیوی کو 5,00,000 روپے کا زیور دیا ہے، اور آپ بالکل نکما چوپڑ دی گریڈ، آپ نے کیا دیا؟ ہم کو کچھ نہیں، میں کسی لائق نہیں ہوں. سنڈے ہولیڈے کیا ہے؟ وہ فائٹنگ ڈے ہے، لڑائی کا دن ہے. لڑائی وہ بولتا ہے کیوں سنڈے آ گیا، منڈے ہی رہتا بھلے تھا کہ میں صبح جاتا ہوں شام آتا ہوں، کس چکر میں پڑ گیا. اسی لیے اب وہ سنڈے کے دن وہ گھر چھوڑ کے باہر بھاگا رہتا ہے. ایک پسند کا جملہ دل جیت لیتا ہے، ایک پسند کا جملہ، توہین کا جملہ عزت کو گھٹا دیتا ہے. اب اگر جو عقل مند عورتیں ہیں، لڑائی جھگڑے کی جگہ محبت کا ماحول. سنڈے کے دن آج بریانی کھائیے، آج کباب کھائیے، آج صاحب فلاں آئٹم کھائیے. بہت مشکل سے آپ ملے ہیں، سنڈے کا دن ہے، آپ کے جی بھر کے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. پھر دیکھیے 5,00,000 کا زیور بھی آئے گا، اور صاحب 40,000 کا فریج بھی آئے گی. جو کچھ کہے سب آئے گا. صرف شوہر یہ سننا چاہتا ہے کہ ان کے دل میں میری عزت ہے یا نہیں، وہ میری تعریف کرتا ہے یا نہیں. وہ تعریف اپنے بھائی کی، تعریف اپنے پڑوس کے لڑکے کی، تعریف اپنے سن بھائی کی، اور تعریف دوسروں کی شوہر کی تعریف کبھی کرتی ہی نہیں ہے. تو اب صاحب اس کے یہ بھی ان کے سینے میں بھی تو دل ہے، یہ بھی تو اپنی تعریف چاہتا ہے. اب ان کی تعریف کر رہی ہے سالی، ان کی تعریف کر رہی ہے سن بہن. اب لے بیوی کو چھوڑ کے سالی کے پاس گیا. اب صاحب بیوی کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس، جب تم تعریف بھی نہیں کرے گی اور دوسرا ان کو فون پہ 1 گھنٹے تک کہتا ہے آپ کی ناک لاجواب، آپ کا چہرہ لاجواب، آپ کی پیشانی لاجواب، آپ کا سوٹ لاجواب، آپ جوتا پہنتے لگتا ہے کوئی فلم کا ایکٹر آ گیا ہے، یہ تو دیوانہ ہو جاتا ہے. اب بیوی سے لڑائی اور ساری کمائی آپ وہاں پیش کر رہا ہے. اس لیے ہر عورتوں کو عظیم الشان نسخہ میں دے رہا ہوں. اگر تو چاہتی ہے کہ شوہر تمہارے پاؤں کے نیچے دل بچھا دے، بس ایک کام کرنا، ان کے سامنے مسکرا کے ان سے ملنا، ان کے سامنے ان کی تعریف کرنا، لڑائی مت چھاننا. ان کے دل کو جیتنے کے لیے تعریف کے چند جملے کہہ دینا. پھر تو بولے گا اندھیری رات میں ابھی بکرے کا گوشت چاہیے، وہ جا کے قصاب کو اٹھا کے بکرا ذبح کر کے لا کے تمہارے سامنے پیش کر دے گا. صرف تعریف کے جملے چاہیے. وہ اس لیے حضور نے بھی یہی کہا ہے، آقا نے بھی یہی فرمایا ہے، سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کو شوہر دیکھے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے. شوہر جس کو دیکھے اس کا دل خوش ہو جائے. اچھی بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے. یہ پیغمبر اعظم نے ای النساء خیر کی تعریف کی. اچھی عورت وہ ہے جن کو شوہر دیکھے تو دل خوش ہو جائے. لیکن ایسا کوئی کرتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ہم اور انانیت ہے، ہم اس سے کمزور ہو جائیں گے. مولانا صاحب آپ تقریر بڑی اچھی آپ نے کر دیا، لیکن آپ نہیں جانتے ہیں اگر ہم نے ان کی تعریف کر دی تو وہ ہم پر اور چڑھ بیٹھے گا، وہ ہم پر چڑھ بیٹھے. وہ تو اتنا لڑائی کرتے ہیں تو دبا رہتا ہے. اگر تعریف کریں گے تو پھر وہ تو ہم کو کچھ نہیں سمجھے گا. یعنی اس کی نیگیٹو سوچ یہ ہوتی ہے، اگر میں دب گیا تو پھر ہم کو کچھ نہیں سمجھے گا. اسی لیے میں چڑھ کے رہنا چاہتی ہوں تاکہ یہ دبا رہے. وہ تو شوہر کا جگر ہے کہ وہ گھر کو بنانے سنوارنے کے لیے بچوں کا چہرہ دیکھ کر وہ آپ کہتا ہے اور ان کی ساری بدزبانی پہ صبر کرتا ہے. مگر وہ یہ سوچتی ہے کہ میں جو لڑتی ہوں اسی وجہ سے یہ کنٹرول میں رہتا ہے، اسی وجہ سے کنٹرول میں رہتا ہے. حالانکہ اس کی سوچ نیگیٹو، چونکہ علم نہیں ہے، علم کا اجالا نہیں ہے، اس لیے لڑائی اور جھگڑا ہے. 14 صدیاں پیشتر علم نہیں تھا، نالج نہیں تھا، یونیورسٹی نہیں تھی، کالج نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں تھا. حضور کی آمد سے پہلے جب علم نہیں تھا تو لڑائی تھی.
ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا دو بھائی ایک دوسرے کو ذبح کرتا تھا. ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کو نیچا دکھلانے کے لیے ان پر اٹیک کرتا, ان کی بکریاں لوٹتا, ان کی بیویوں کو لوٹتا. یعنی مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کا تجربہ تھا. جس کے پاس زیادہ لوگ ہیں کمزور قبیلے والوں کو کھا لینا, ان کی عورتوں کو لینا, مال لینا, مویشی کو لینا. یہی حال تھا ملک عرب کا. اس قدر لڑائی جھگڑے کا ماحول تھا. ڈاکٹر ولیم میور کہتے ہیں وہ عرب جو بھائی کو مارتا تھا, وہ عرب جو قتل کی زبان جانتا تھا, وہ جو اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کے لیے تلوار کو ہمیشہ نیام سے باہر رکھتا تھا. شادی وغیرہ کے موقع پر اگر کبھی ایک دسترخوان پہ بیٹھ بھی جاتا, شادی ختم ہوئی پھر تلوار نیام سے باہر, پھر گردن کاٹنے کو تیار. یہ نفرتوں میں ڈوبا عرب, قتل کی زبان جاننے والا عرب, عداوت میں ڈوبا عرب, ٹکڑے ٹکڑے میں بٹا عرب, مار دھاڑ کی زبان جاننے والا عرب. ولیم میور کرسچن ہے, ہاسٹائل کریٹک آف اسلام. وہ کیا کہتا ہے, ان الہڑوں کو انسان کس نے بنایا, ان گواروں کو محبت کا پاٹ کس نے پڑھایا, ان گواروں کی تلوار کو نیام میں ڈال کر ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے کا سلیقہ کس نے عطا کیا, ان الہڑوں کو انسانیت کا ٹارچ بیئرر کس نے بنایا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو مردہ تھا وہ جیون دان دینے والا کیسے بن گیا, کس نے اسے ایک مسلح پہ کھڑا کیا. جو غریبوں کو آدمی نہیں سمجھتا تھا, جو کالوں کو آدمی نہیں سمجھتا تھا, جو غریبوں کو اپنے سامنے کھڑا ہونے نہیں دیتا تھا, کس نے ایک مسلح پہ کھڑا کر دیا. بادشاہ کے پہلو میں فقیر کو کس نے کھڑا کیا, گورے کے بازو میں کالے کو کس نے کھڑا کیا, ایک دسترخوان پہ کس نے بیٹھایا. خود وہ جواب دیتا ہے, by what force these tribes could be subdued or drawn to a common center, it was solved by prophet Muhammad. کرسچن ولیم میور کہتا ہے جس طاقت نے ان بکھرے ہوں کو اتحاد کے دھاگے میں باندھ دیا, ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا, اسی طاقت کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. It was solved by Prophet محمد. اس جٹیل سمسیا کا سمادھان محمد عربی نے کر کے دنیا والوں کو دکھا دیا. آقا علیہ السلام نے اتنا بڑا جو کام کیا اس کی جھلک آج بھی دیکھ سکتے ہیں. 14 صدیاں گزر گئی, گاؤں کا 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا وہ اگر نہانے دھونے میں دیری کیا, اس کے یہاں جو بیل چراتا ہے وہ اگر پہلے نہا دھو کے مسجد چلا گیا, اگلی صف میں بیٹھ گیا مؤذن کے بازو میں, اور جس کا وہ نوکر ہے وہ مالک اب 10 منٹ لیٹ سے آیا, مسجد بھر چکی ہے, جہاں سارے لوگوں نے چپل کھول کے مانما اندر گھسا ہے, اب اندر جگہ نہیں ہے. 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا وہیں دروازے پہ تولیہ بچھا کے جمعہ کی نماز پڑھتا ہے. اس کی ہمت نہیں کہ وہ اٹھا دے اپنے نوکر کو, آؤ باہر آؤ, نوکر فلاں آؤ باہر, جمن آ جاؤ, میں اگلی صف میں بیٹھوں گا. نہیں, وہ جمن اگر خود سے باہر نکل جائے اور کہے مالک آپ آگے بڑھ جائیے تو الگ بات ہے, لیکن وہ اٹھا نہیں سکتا ہے, چونکہ مسجد میں جو پہلے جہاں آ کے جگہ لے لے وہی اس کی جگہ ہے, اور جب وہ چھوڑے تب اس پر کوئی دوسرا بیٹھ سکتا ہے. اگر وہ 24 گھنٹے وہاں بیٹھا رہے, شرعاً کسی کو درست نہیں ہے کہ وہ اس کو اٹھا کے وہاں بیٹھ جائے. آج اس نفرت کے ماحول میں اسلام کا عظیم الشان کارنامہ کہ ایک مسجد میں امیر غریب کالا گورا جولہا انصاری نتاب شیخ سید پٹھان, شیخ پٹھان مسجد کے باہر, جولہا نداب منصوری مسجد سے باہر, رشتہ داری نہیں کرے گا جولہا نداب کے یہاں, رشتہ داری نہیں کرے گا شیخ پٹھان کے یہاں, یہ ساری باتیں مسجد سے باہر. مگر مسجد کے اندر ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, امیر پیچھے ہے غریب آگے ہے. اس کو دیکھ کر ایک ہندو اسکالر کہتی ہے, I have been struck over again and again to see this indivisible unity of Islam. وہ کہتی میں تنگ رہ جاتی ہوں جب مسلمانوں کی مسجدوں میں اتحاد کا منظر دیکھتی ہوں. اذان ہوئی, امیر غریب جمع ہوئے, ایک صف میں بادشاہ کسان کھڑے ہو گئے. وہ کہتی ہے کہاں ہے جمہوریت, کہاں ہے ڈیموکریسی. ڈیموکریسی تو مسجدوں میں ہے, جو اسلام کے پیغمبر نے امیروں غریبوں کو بھائی بھائی بنا دیا ہے. اگر ڈیموکریسی کا نظارہ دیکھنا ہو تو 5 ٹائم مسلمانوں کی مسجدوں میں دیکھ لیا جائے. The best embodiment of democracy can be
مجلسین، آقا دو جہاں علیہ السلام نے جو کچھ دنیا میں اثر چھوڑا ہے اس کی جھلک آج بھی دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے۔ امیری غریبی کا فرق مٹایا مصطفیٰ نے، ایک بھی پڑھا ہوا آدمی نہیں تھا، آج لاکھوں کی تعداد میں اسکول کالج یونیورسٹی دنیا میں ہے۔ اس تعلیم کا راستہ دکھایا مصطفیٰ نے۔ سورج اور چاند کی پرستش لوگ کرتے تھے، مگر مصطفیٰ نے سورج و چاند پہ تحقیق کا نظریہ دے کر آج جو دنیا میں سورج پہ ریسرچ ہو رہی، تحقیق ہو رہی ہے، یہ تحقیق کا راستہ کس نے دکھلایا؟ آج سائنس سورج پہ غور کرتی ہے کہ سورج ٹھہرا ہے یا چل رہا ہے، سائنس غور کرتی ہے یہ پہاڑ تھمبا ہے یا پہاڑ ایسے ہی پتھر کا اجتماع ہے، یعنی سمندر جالا ہے۔ آج سائنس غور کرتی ہے سمندر پہ، جو سمندر کا پجاری تھا سورج کو پوچھتا تھا، چاند کو پوچھتا تھا، پہاڑ کو پوچھتا تھا، آج سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، ندی، نالے، جھرنا، جانور، یہ میٹر آف ورشپ نہیں ہے، یہ ایشو آف ریسرچ ہے۔ یعنی پہلے یہ ساری چیزوں کی پوجا ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگ ان چیزوں کی پرستش نہیں، ان پر تحقیق کرتے ہیں کہ چاند کو اپنی روشنی ہے یا سورج سے روشنی لے رہا ہے، پہاڑ تھمبا ہے جو زمین کو ہلنے سے روک رہا ہے، یا سمندر زمین کا ضروری حصہ ہے، 75% حصہ جس میں انسان سے زیادہ مخلوقات سمندر کے اندر پنہا ہے۔ یعنی یہ سمندر کیا ہے؟ پہلے سجدہ ہوتا تھا، آج سمندر میں غوطہ لگا کے تحقیق ہو رہی ہے۔ پہلے سورج کو پوجا جاتا تھا، لیکن آج سورج کی رفتار کیا ہے اس پہ سائنسداں غور و فکر کر رہے ہیں۔ پہلے لوگ گائے جانور کی پوجا کرتا تھا، آج بھی کہیں ہے، لیکن ویگیانک اس گائے کے دودھ پہ غور کرتے ہیں کہ کہاں سے خون نکلتا ہے، کہاں سے وائٹ قسم کا دودھ نکلتا ہے۔ ایک ہی گھاس کھاتی ہے گائے، اسی گھاس سے پیشاب پخانا الگ، اسی میں وہاں سے دودھ وائٹ الگ، اسی سے ریڈ کلر کا خون الگ کیسے ہوتا ہے؟ اب وہ دودھ پر، بلڈ پر، بالو براز پر ریسرچ کرتے ہیں۔ جاہل قسم کے لوگ اسے پوجائے، مگر ویگیانک وہ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں۔ سوال ہے کہ گائے کے پجاریوں کو اس کی تحقیق کا راستہ کس نے دکھلایا؟ پہاڑ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے والوں کو پہاڑ پہ ریسرچ کرنے کا مزاج کس نے دیا؟ جب سمندر، ندی، نالے کی پرستش کرنے والوں کو کس نے اس کی تحقیق کا مزاج دیا؟ تو آج اگر سائنس جوان ہوئی ہے، یہ طریقہ کسی دوسرے نے نہیں، پیغمبر اعظم نے 14 صدیاں پیشتر کہا تھا، یہ ساری مخلوقات پوجنے کا وشے نہیں ہے، وہ تو تحقیق کا وشے ہے کہ اللہ نے کتنا عجوبہ دنیا بنایا ہے، اللہ نے کس قدر عجوبہ کائنات بنایا ہے، یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ فکر بڑھتی جائے گی، اس چیز کے بنانے والے خالق کی معرفت کا نور ملتا جائے گا۔ جتنی ریسرچ بڑھے گی اس قدر ہی اس کا سینہ ایمان پہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو آج اگر دنیا میں ویگیانکوں کا بڑا طبقہ سورج و چاند پہ دماغ جلا کے ریسرچ کر رہا ہے تو بت پرستی کا مزاج ختم ہو رہا ہے اور کائنات پہ تحقیق کا مزاج بن رہا ہے۔ یہ سسٹم اور یہ بدلاؤ، یہ تبدیلی، یہ کرانتی اگر کسی نے پیدا کی ہے، ایک دانشور کہتا ہے کسی کے حصے میں یہ چینجنگ لانا، انقلاب برپا کرنا نہیں جائے گا اگر غور و فکر سے دیکھا جائے۔ یہ کام کہ ایک بڑا طبقہ کو پرستش سے ہٹا کر تحقیق میں لگا دینے کا کام اگر کسی نے کیا ہے، اسی کا نام محمد عربی رحمت دو عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ شہریار رضا صاحب قبلہ۔ یہ ایک بکھراؤ، ایک پھیلا ہوا موضوع ہے، اگر میں اسی پہ غور کروں تو پھر 4 گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں ختم کر دوں؟ اگر نہیں تو بولیے ہاتھ اٹھا کے زور سے لا الہ الا اللہ، خوب چلا کے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں، تقریر سنیے، غور سے معلومات میں اضافہ ہوگا اور پھر ایک اچھے انسان بن کے جینے کا شعور پیدا ہوگا۔ اب میں ایک اخلاقی پہلو اٹھاتا ہوں، جس پیغمبر اعظم کی شخصیت اتنی لاجواب کہ آج بھی دنیا میں ایسی چینجنگ جس کو بھی اچھائی کہہ سکتے ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت نے ہی اس اچھائی کو برپا کیا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی اچھائیاں ہیں، اس اچھائیوں کے لانے والے کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، میں بول رہا ہوں 1 گھنٹے سے، مجھ کو پانی پینا چاہیے مگر یہ لوگ پانی پی رہے ہیں۔ بتائیے، اس کا مطلب ہے کہ تقریر کرنے سے زیادہ تقریر سننے میں محنت لگتی ہے۔
میں تقریر کر رہا ہوں. میں کل رات میں بھی 1 گھنٹہ بولنا تھا, مگر کیا کریں, اتنی توجہ سے لوگوں نے تقریر سنی کہ 3 گھنٹے ہو گئے, پتہ تک نہیں چل پایا. کل کی رات میں جہاں خطاب کر رہا تھا اس حالت میں, تو میں سامعین کو کہیں کہیں ایسا دیکھتا ہوں جو بالکل اٹینٹیولی غور سے سنا کرتے ہیں. تو ہم کو آج ان بچوں کو جب میں نے دیکھا ابھی تو لگا کہ 1 گھنٹہ سننے کے بعد ان کو پانی چاہیے. تو پھر میں جو 1 گھنٹہ سے بول رہا ہوں, مجھ کو کتنا پانی چاہیے, مگر میرا پانی پسینے کی صورت میں نکل بھی رہا, اب پھر بھی مجھ کو پانی نہیں چاہیے. 4 گھنٹے بولوں گا, پانی نہیں چاہیے, بلکہ بولتا جاتا ہوں, انرجی ملتی چلی جاتی ہے, انرجی ملتی چلی جاتی ہے. ہاں, جھوٹ بولے, غلط بولے تو انرجی گھٹتی ہے, لیکن آپ حق بولے تو انرجی بڑھتی چلی جاتی ہے. بس میری بات پھیل نہیں جائے تو ذرا غور سے سنیے. میں چونکہ یہ چیپٹر اتنا فاسٹ چیپٹر ہے کہ سنتے رہے آپ کیسے 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 کیسے. بس اب میں کہتا ہوں, ان گواروں کو کس نے مہذب بنایا, ان گواروں کو کس نے سویلائزڈ بنایا, جو قتل کی زبان جانتے تھے انہیں باحیا کس نے بنایا. آقا علیہ السلام اسی گواروں کے درمیان پیدا ہوئے, مگر حضور نے بچپن میں کبھی کھیل تماشے کی طرف دھیان نہیں دیا. بس صرف 2 بات سن لیں, 4 بات مجھ کو کہنا تھا مگر 4 بات نہیں کہہ پاؤں گا, صرف 2 ہی بات. ایک, سرکار اسی گواروں میں کے درمیان پیدا ہوئے, بچپن بے داغ تھا, جوانی بے داغ تھی, ایسا حسین و جمیل کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. سرکار کا چہرہ کیسا تھا میں نہیں, صحابی سے پوچھئے, وہ کہتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہی, گویا سورج تھا جو نبی کے چہرے میں تیر رہا ہو. حضرت انس کہتے ہیں کہ وما مسست دیباجتن او حریرن الینا من کف رسول اللہ, جس نے حضور کو دیکھا اپنی آنکھوں سے, ہم لوگوں نے دیکھا نہیں, ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں, مگر جس صحابی نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کا کوئی ریشم حضور کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا. وما شممت مسکن او عنبرتن, وہ کہتے کوئی مشک اور عنبر کستوری حضور سے زیادہ خوشبودار میں نے نہیں پایا. سرکار راستے سے گزرتے تھے, راستہ بولتا تھا کہ پیغمبر کا گزر اس راستے سے ہوا ہے, خوشبو بتاتی تھی. جوانی ایسی حسین و خوبصورت کہ لوگ تمنا کرتے تھے کاش پیغمبر محمد عربی سے میری بیٹی کا عقد ہو جائے تاکہ میں ان کی دامادی پہ فخر کروں. بچپن لاجواب, پیدا ہوتے ہی ایسا نور تھا کہ ماں نے ملک شام کے محل کو مکے میں رہ کے دیکھ لیا. ایسی بچپن لاجواب کہ آمنہ کے گھر ہیں تو برکتیں, خلیمہ سعدیہ کے گھر گئے تو 4-5 بکری تھی, 700 بکریوں کا ریوڑ اس کے پاس جمع ہو گیا. پورا قبیلے بنو سعد برکتوں سے مالا مال ہو گیا. کبھی آپ نے بچپن میں کھیل تماشا نہیں کیا. ایک بات کا ذکر آیا ہے کہ بچوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلو, کہانی کی محفل شہر میں لگی ہے, دیکھنے جاتے ہیں. حضور نے کہا, ایک بار جب بچوں نے کہا تو مجھ کو جانے کا خیال پیدا ہوا. جب میں جانے لگا تو راستے میں اتنی شدت کی نیند آئی کہ میں لیٹ گیا, اور اس وقت آنکھ کھلی جب سورج چمکا اور دھوپ بدن پہ پڑنے لگی, تب میری آنکھ کھلی. تو میں سوچ لیا کہ مجھ کو کھیل تماشا نہیں دیکھنا چاہیے, مجھ کو اللہ نے اس محفل میں جانے سے بچا لیا. وہی ایک بار خیال آیا تھا کہ کہانی کی محفل ہے, بچوں نے کہا تھا چلو محمد ابن عبداللہ. حضور جانے لگے تو قدرت کی طرف سے انہیں روک دیا گیا. بچپن لاجواب, کھیل تماشے اور کسی طرف رغبت نہ تھی. جب بھی کسی کی نظر پڑتی تو لوگ کہتے تھے ان لحاظ الغلام لشانا, اس شہزادے کا مستقبل بڑا شاندار ہے, اس کی شان بڑی عمدہ ہے. 25 سال کے جوان ہوئے, آپ کے فیصلے, آپ کی امانت داری, آپ کی دیانت داری کا چرچا پورے عرب میں ہو گیا. لوگ کہتے تھے کہ محمد عربی کے چہرے سے ایسا لگتا ہے کہ فقار ٹپکتا ہے. عبداللہ کے چاند کو دیکھو تو دیکھتا رہ جاؤ, ہیبت کی وجہ سے چہرے پہ نظر ڈالنا مشکل ہے. لوگ کہتے تھے ان کا مستقبل بڑا روشن ہے. اسی درمیان عزت کے ساتھ, خدمت خلق کے ساتھ 40 سال آپ کی عمر ہو گئی. جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو رہی ہے, وہی سماج جو آپ کو امین کہتا تھا, وہی سماج جو آپ کی پیشانی کو چومتا تھا, وہی سماج جو آپ کی بے داغ جوانی کی صفائی کی قسم کھاتا تھا, وہی سماج جو آپ کی وعدہ وفائی کی قسمیں کھاتا تھا, وہی لوگ دشمن ہو گئے. آپ کے اتنے دشمن ہو گئے کہ کہنے لگے کہ تمہیں کو اللہ نے نبی بنایا ہے, تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے. لوگوں نے وہ ٹارچر کیا کہ آپ کو تکلیف دینے میں کوئی
कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने आपकी पीठ पर ऊंट की ओझड़ी डाल दी, आप सजदे से सर नहीं उठा पा रहे हैं, लोग तालियां बजा बजा के खूब हंसकर एक दूसरे पर लोटपोट हो रहे हैं। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, लोगों ने गुस्से में आके भद्दी 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 गालियां देनी शुरू कर दी। आका अलैहिस्सलाम तवाफ़े काबा कर रहे हैं, लोगों ने गले से चादर को इस तरह खींचा जैसे कि आपकी आंख बाहर निकल जाए। सरकार दो जहां को उससे भी जी नहीं भरा उन मक्का के काफिरों का, तो 3 साल तक आपके खानदान का मुकम्मल बाइकाट लोगों ने कर दिया। आपके पूरा खानदान उस वादी में बाइकाट हो गए। कोई सलाम कलाम नहीं करेगा, कोई ताना नहीं पहुंचाएगा, कोई उनके साथ कोई उसमें सुलूक नहीं करेगा। बच्चे इस कदर रोते थे कि मक्के की पहाड़ियां गूंज जाती थी। हुजूर के खानदान वाले सरकार उसमें मौजूद थे। 3 दिन नहीं, 3 महीना नहीं, 3 साल तक दरख्त के पत्तों को लोग खाते रहे। 3 साल तक लोग चमड़े को गला गला के खाने लगे। किस 3 दिन तक नहीं, 3 महीना नहीं, 3 साल तक। इससे भी जी नहीं भरा जब वो सोशल बायकाट का सिलसिला टूटा। ताइफ के लोगों ने आप पर पत्थरों की बारिश कर दी, यहां तक कि सरकार मक्का छोड़ के मदीना चले गए। पहला दिन कौन सा था? जिस दिन 4 आदमी ने कलमा पढ़ा। एक आपकी बीवी खदीजा ने, एक आपके गुलाम सैद इब्न हारिसा ने, एक आपका चचेरा भाई मौला अली ने, एक आपका दोस्त सिद्दीक अकबर। ये 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था जब 40 साल की उम्र में नबूवत का आपने ऐलान किया। 3 साल ग्रेजुअली खिदमत का इस्लाम की तबलीग करते रहे। 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। 3 साल की तवील मुद्दत में 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। कैसा था वो दिन? 4 आदमी। और आज है कैसा ये दिन? 150 करोड़ लोगों के नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद समर, मोहम्मद कमर, मोहम्मद एहसन, मोहम्मद गौहर, मोहम्मद फला, मोहम्मद फला, हर मुसलमान के नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा है। हुजूर ने सब्र की वो इंतहा कर दी, सरकार ने कुव्वत बर्दाश्त की आखिरी हद पे हुजूर पहुंच गए। लोग पत्थर गिरा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। लोग गालियां दे रहे हैं, बदले में गाली का जवाब दुआओं से दे रहे हैं। लोगों ने 3 साल तक बाइकाट खानदान समेत किया। हुजूर ने पहाड़ को उस पर गिराया नहीं, सरकार ने उनकी हिदायत की दुआ की। यानी रूए जमीन का इकलौता इंसान जब तहरीक बड़ी होती है तो दिल भी बड़ा होता है, मेहनत भी बड़ी होती है, सब्र भी बड़ा होता है, तकलीफ का सहना भी बड़ा होता है। एक तरफ मुस्तफा ने चांद के 2 टुकड़े किए, एक पहलू यह है डूबा सूरज पलटाया, एक पहलू यह है दरख्त ने सजदा किया, एक पहलू यह है, और दूसरा पहलू ये पहलू मौजज़ा कहलाता है। अगर हुजूर चांद के 2 टुकड़ा करके इस्लाम फैला दिए होते तो आज इस्लाम सिमट गया होता मदीने तक। हुजूर जब तक ज़ाहिरी हयात से थे, अब पर्दा फरमाने के बाद लोग कहते हमारे पास वो ताकत नहीं कि मैं चांद के 2 टुकड़े करूं, फिर मुसलमान इस्लाम की तबलीग मैं कैसे करूं। इस्लाम सिमट गया होता। लेकिन हुजूर ने एक पहलू ये दिखलाया कि अल्लाह ने मुझको अपना महबूब बना के कितना इख्तियार अता किया है। मैं चाहूं तो डूबा सूरज पलटा दूं, मैं चाहूं तो चांद मेरे इशारे पे गर्दिश करे, और गर्दिश किया। ये था मौजज़ाती पहलू कि हुजूर जादूगर नहीं, अल्लाह के पैगंबर हैं। अब बाकी इस्लाम क़यामत तक फैलेगा कैसे? एक इस्लामी तहरीक उठेगी कैसे? पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा कैसे? संकट की घड़ी में इस्लाम बचेगा कैसे? गुर्बत की इंतहा में इस्लाम बचेगा कैसे? मुसीबतें सह सह के इस्लाम की तबलीग दुनिया भर में होगी कैसे? तो हुजूर ने सारी तकलीफें उठा के एक मसाज दे दिया। जब संकट में इस्लाम बचाना मुश्किल हो, जब घर में 5 दिन का फाका हो इस्लाम बचाना मुश्किल हो, जब घर में गुर्बत हो बेटी की शादी दिलानी मुश्किल हो, जब दुश्मन खून के प्यासे हो इस्लाम बचाना मुश्किल हो, उस वक्त मोहम्मद अरबी की तकलीफों वाली जिंदगी देख लेना, अबू तालिब की घाटी देख लेना, ताइफ की वादी देख लेना, ओहद की वादी देख लेना, घर में 2-2 महीने का फाका और चूल्हे में आग न सुलगना देख लेना। ये सादगी, ये सब्र, ये कनात, ये तवक्कुल, ये मेहनत, ये जद्दोजहद देख लेना, तुम्हें भी मुसीबतों में मुसलमान बने रहने का जिगर मिल जाएगा, मिल जाएगा। यह है सरकार दो जहां का वो पहलू जिसको ये इंसान देखकर अपनी जिंदगी को सजा सकता है कि हुजूर के घर में 2-2 महीने तक फाका रहा, मगर हुजूर ने कभी तनकीद नहीं की कि या अल्लाह मैं पैगंबर हूं, मेरे घर में फाका
نہیں نہیں، یہاں تک کہ آپ کو کوئی گدے دار، کوئی روئی سے بھرا گدا دینا چاہا، حضور نے کہا نہیں نہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس گدے پہ سو. میری مثال ایک مسافر کی طرح ہے کہ ذرا سا تھکا تو درخت کے سائے میں سستانے لگا، جہاں سایہ ختم ہوا اٹھا اپنی منزل کی طرف چلا گیا. حضور نے کبھی آرام کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیا. حضور نے اپنے دسترخوان پہ کبھی 2-3 ترکاری کو جمع ہونے نہیں دیا. حضور نے معمولی سا کپڑا کمبل پہن کے ساری زندگی گزار دی. جس دن سرکار کا وصال ہوا اس دن آپ کے گھر میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا. سیدہ عائشہ نے جب حضور کے آخری لباس کمبل کو صحابہ کو دکھلایا، صحابہ اس کمبل کے کھردرے پر کو دیکھ کے رونے لگے. حضور کے گھر میں عبداللہ ابن مسعود داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس حجرے میں کہیں کچھ نہیں ہے. سرکار چٹائی پہ لیٹے ہیں، چٹائی کے نشانات حضور کے جسم اقدس پہ ابھر آئے ہیں. سادگی دیکھ کر رونے لگے. سرکار نے کہا رو مت، میں نے دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا ہے، اپنے لیے میں نے آخرت کو پسند کر لیا ہے. عمر فاروق اعظم کمرے میں داخل ہوئے، حضور کو چارپائی پہ لیٹا ہوا دیکھا. چارپائی کے نشانات جس میں اقدس پر تھے، یعنی کوئی بستر نہیں تھا، صرف ایک لنگی ایک چادر آپ کے جسم اقدس پر تھی. سادگی دیکھ کر رونے لگے. کہا عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا ہے، اپنے لیے آخرت کو میں نے پسند کر لیا ہے. آپ کے پاس 11 بیویاں تھی. اب ساری بیویاں سمجھتی تھی کہ حضور مجھ سے زیادہ پیار فرماتے ہیں. حضور کی مسکراہٹ، حضور کے صبر نے گھر کی دنیا کو ایسی دنیا بنا دیا کہ قیامت تک ہمارے گھر کو جنتی کلچر دینے کے لیے وہی ماڈل کافی ہے. حضور کے گھر میں دشواریاں ہیں. سرکار کے گھر کی گود میں ان کا بیٹا انتقال کر گیا. آج اگر عالم کا بیٹا مر جائے تو لوگ کہتے ہیں بڑا مولانا بنتا تھا، بڑا خطاب کرتا تھا، صبر کی تلقین کرتا تھا. خود بیٹا مر گیا، بیٹے کو بچا نہیں سکا، کیا دوسروں کو جھاڑ پھونک کر کے بچا پائے گا، تندرستی دے پائے گا؟ وہ آدمی حقیقت سے بے خبر ہے جو یہ جانتا ہے کہ جو مولانا ہے اس کو سوئے نہیں، جو مولانا ہے اس کا پسینہ نہ نکلے، جو مولانا ہے اس کا بیٹا نہ مرے، جو مولانا ہے اس کی بیٹی بیمار نہ ہو، جو مولانا ہے اس کے گھر میں فاقہ نہ ہو. یوں آدمی یہ سمجھتا حضور کی گود میں ان کا اپنا بیٹا مر گیا. سرکار دو جہاں کیا کہتے ہیں، کیا ماڈل ہمارے لیے بنتے ہیں؟ حضور نے کہا یا ابراہیم انی بفراقک لمحزون. ابراہیم بیٹے کا نام تھا کا بیٹا، جس بیٹے کو دیکھنے کے لیے سرکار اس کے گھر میں جاتے، جو دیا دودھ پلاتی تھی، وہ گھر لوہار کا تھا، لوہے کے دھوئیں سے ناک میں بھر جاتی. سرکار جیسا نفیس ترین انسان مگر اپنے بیٹے کو گود میں لے کے پیار کرتے تھے. 18 مہینے میں جب بیٹے کا انتقال ہوا تو حضور نے کیا کہا، ابراہیم میں تیری جدائی سے مغموم ہوں، وَتَبْكِي عَيْنِي، میری آنکھ آنسو بہا رہی ہے، لیکن میں زبان سے ایسا کچھ نہیں کہوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے. یعنی میرا دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے. حضور نے بتا دیا اگر تیرے 4 بیٹے مر جائے، اگر تمہارا گھر تباہ ہو جائے، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، تو زبان پہ خاموشی کا تالا لگا لینا. یہ دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی. دنیا کی کوئی چیز ایک حالت پہ نہیں رہتی. اصل عیش آخرت کا ہے، اصل آرام جنت کا ہے. یہ دنیا چھن بھر کے ہے کہ ہے ایک چنگاری بھڑکی اور بجھ گئی. یہاں کا آرام نہیں، یہاں کی تکلیف نہیں. کوئی چیز ایک حالت پہ نہیں رہتی. جو آج پیدا ہوا ہے کل مرے گا، جو آج جوان ہے کل بوڑھا ہوگا، جو آج خوشحال ہے کل تنگ حال ہوگا. دنیا کی کوئی چیز ایک حالت پر نہیں رہتی. حضور نے کیا کہا، جب نعمت ملے تو شکر کرنا اور جب تکلیف آئے تو صبر کرنا. یہی سب سے بڑا نسخہ ہے. جب گھر میں آگ لگے، کاروبار گھٹے، اولاد مرے، بیوی بیمار ہو، مصیبت آئے، جب آدمی اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے، اللہ کو گالی نہ دے ورنہ ایمان لوٹے گا تو کہیں کا نہیں رہے گا. سونے کا گھر مل جائے، ایمان ختم ہو تو سب کچھ مٹی میں مل جائے. اگر ایمان سلامت ہے، 4 دن کا فاقہ ہے تو سمجھے ساری دولت اس کے پاس موجود ہے. اصل دولت ایمان کی دولت، اصل دولت تقوی کی دولت. حضور نے کیا کہا، بیٹا میں تیری جدائی پہ مغموم ضرور ہوں مگر میں ایسا کچھ نہیں بولوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے. یعنی میں اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہوں. یہ حضور نے قیامت تک کے غلاموں کو بتایا. جب نعمت ملے تو فرعون مت بننا، قارون مت بننا. بیٹے کو نوکری ملے، مکان ملے تو فرعون مت بننا، بلکہ جب نعمت بڑھتی جائے عبادت کو بڑھا دینا، شکر بڑھا دینا. نعمت بڑھتی جائے اور شکر ادا کرتے جانا،
تمام نعمتوں کو اور اللہ بڑھاتا چلا جائے گا. اور اگر مصیبت آئے, دنیا میں رات ہے دن ہے, دھوپ ہے چھاؤں ہے, درد ہے آرام ہے, اسی قانون کے تحت اگر مصیبت دنیا میں آئے تو پھر گھبرانا مت, صبر کرنا, چونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اور صبر جو اللہ کی دی مصیبت پہ کرے, اللہ اس کے درجات کو بے پناہ بلند کر دیتا ہے. جتنا دوسری نیکیوں پہ اللہ نہیں دیتا, اتنا اللہ کی دی ہوئی مصیبت پہ صبر کرنے والوں کو انعام اللہ عطا فرماتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. حضور کی چاہتے تو ایک اشارے پہ جنت سے کھانا آتا, حضور چاہتے تو سونے چاندی کے محل میں رہتے. یہاں تک کہ اللہ نے آپ سے کہا تھا, حبیب آپ چاہیں تو میں عرب کے پہاڑ کو گولڈ بنا دوں تاکہ آپ کے پیچھے چلے, مگر حضور نے کہا تھا نہیں مولا, ایک دن کی روزی دینا تاکہ میں جب کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں, اور ایک دن میں بھوکا رہوں تاکہ میں صبر کیا کروں. یہی ہے زندگی کا حال. زندگی میں اور ہے ہی کیا, دکھ ہے یا آرام ہے, یا درد ہے یا آرام ہے, رات ہے یا دن ہے, دھوپ ہے چھاؤں ہے, اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں ہے. غریبی ہے امیری ہے, صحت ہے بیماری ہے, زندگی ہے موت ہے. جو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں, نعمت ملی تو اجمیر بغداد, جہاں نعمت چھنی تو مسجد تک جانا چھوڑ دیا. کچھ لوگ ایسے ہیں, نعمت نہیں ہے تو اجمیر بغداد, اور نعمت جہاں ملی تو فلم ہال سے فرصت نہیں ہے. یعنی کچھ لوگوں کا نیچر ایسا ہے, دولت ملی تو قربانی اور اجمیر, اور دولت نہیں ملی تو سب کو چھوڑ دیا. کچھ لوگوں کا ہے کہ دولت نہیں ہے تو مسجد مدرسہ مولانا, اور دولت جہاں ملی تو پھر گونڈوں کی مجلس میں جانا اور آنا ہو جاتا ہے. اس لیے حضور نے کہا تھا کہ دنیا میں ایسے جینا جیسے مومن جیتا ہے. مومن کو نعمت ملے تو شکر کرتا ہے, جب مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے. حضور نے اپنے گھر والوں کو دین سکھا کر ایسا گھر والوں کا دماغ بنایا کہ سیدہ عائشہ کے گھر میں دوسری آپ کی بیوی نے کھانا بنا کے بھیج دیا. جناب عائشہ کی باری ہے, ان کو غصہ آیا, ایک تماچا کنیز کو مارتی ہے, کھانا گرا, پیالہ ٹوٹ گیا. اگر دوسرا شوہر ہوتا تو بیوی کو مارتا اور کہتا کہ وہ بھی میری بیوی ہے, کھانا پہلے تیار کر کے بھیج دیا تو تمہارا کیا بگڑ گیا, تم کیوں ناراض ہو گئی, وہ بھی تو میری بیوی تھی. مگر حضور نے کچھ نہیں کہا, صرف نیچے بیٹھ کر وہ ٹکڑے میں پیالے کے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا اور کہا دیکھو, کنیز سے کہا تمہاری امی کو غصہ آ گیا ہے. حضور کے اس صبر نے, حضور کی اس خاموشی نے گھر کا نقشہ بدل دیا. سیدہ عائشہ کچھ دیر کھڑی رہی, جب دیکھا حضور نے کچھ نہیں کہا اور خود نیچے بیٹھ کر پیالے کے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کر دیا, سیدہ عائشہ کے دل نے ملامت کیا. وہ سامنے کھڑی ہو گئی, کہنے لگی یا رسول اللہ غلطی تو ہو گئی ہے, اب اس کا علاج کیا ہوگا, یہ گناہ مٹے گا کیسے؟ حضور نے کہا اسی طرح کے برتن میں اسی طرح کا کھانا, یہ تیرے جرم کی تلافی ہے. سیدہ عائشہ نے بازار سے پیالہ منگوایا, اسی طرح کا کھانا بنایا اور ان کے گھر میں بھیجوا دیا. یعنی حضور کی خاموشی نے سیدہ عائشہ کے دل کو موم بنا دیا, اس کا دل پسیج گیا. یہ ہے گھر میں خوشحال رہنے کا طریقہ کہ آدمی ہمیشہ لاٹھی ڈنڈا لے کے بیوی پر چڑھا نہ رہے, بلکہ بیوی کے جذبات کو اتنا آگے بڑھنے دے, ان کو دل کی بات بولنے دے. کہ حضور نے کہا تھا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھ کو پتا چل جاتا ہے. سیدہ عائشہ کہتی سرکار کیسے پتا چل جاتا ہے؟ حضور کہتے جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض چل رہی ہو. کیسا جگر مصطفیٰ نے دیا تھا, کیسا حوصلہ دیا تھا. یعنی اپنے گھر کے لوگوں کو اتنا پیار دیا جائے, اتنا صبر کیا جائے, اتنا اس کو دین سکھایا جائے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جس دن حضور کی باری جس کے گھر میں ہوتی, سرکار مغرب کے بعد وہاں رہتے اور ساری بیویاں وہاں آ جاتی, سب کے حالات سنتے. جیسے عشاء کی اذان ہوتی حضور سب سے پلہ جھاڑ کر مسجد چلے جاتے, ایسا لگتا جیسے مجھ سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. یہ ہے خدمتوں کے نام پہ محبت ہے, اور نماز پنجگانہ کے نام پہ گھر سے فوری مسجد کا رخ ہے. یعنی احکم الحاکمین کی طرف سے اب ان کی عبادت کی آواز آ گئی, اب مجھے وہاں جانا ہے. تو بال بچوں کو پیار شریعت کی حد میں رہتے. ہم لاٹھی ڈنڈے سے جو کام نہیں ہوتا ہے وہ کام مسکراہٹ سے ہو جاتا ہے, وہ کام صبر سے ہو جاتا ہے. یعنی مصطفیٰ نے مصیبتوں میں صبر کرنے, اپنے گھروں کے ماحول کو جنتی بنانے کے لیے صبر کا پیغام دیا. اسی خاموشی سی صبر نے عرب کے الہڑوں کو انسانیت کے اعلیٰ معیار پہ پہنچا دیا. جہاں ایک طرف پتھروں کی مار ہے, دوسری طرف دعاؤں کی پھوار ہے. یہ ہے اخلاق محمدی کی جھلک, جس میں گھر کا نقشہ بدلا
جس نے گواروں کا نقشہ بدلا، جس نے غلاموں کا نقشہ بدلا، جس نے ملک کا نقشہ بدلا، یہاں تک کہ ساری دنیا کا رخ موڑ دیا بد اخلاقی سے خوش اخلاقی کی طرف۔ یہ حضور نے لاٹھی ڈنڈوں سے نہیں، اپنے اخلاق سے کام لیا ہے، صبر سے، محبت سے، شفقت سے، پیار سے۔ وہی نسخہ آج بھی کارآمد ہے، اس سے ہٹ کر کوئی نسخہ کارآمد نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں سارے ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، نہ کسی نبی کی جھلک اس میں ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ میں پرتوے اخلاق محمدی ہے، میں محمدی ہوں، مجھ میں محمدی اخلاق کی جھلک ہے۔ سرکار غوث اعظم ہے، سرکار غوث خطاب فرما رہے ہیں۔ تقریر کرتے کرتے ایک شخص آ کے بولا حضور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، غوث اعظم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب ہمارے بیٹے کے انتقال کی خبر ملے تو کیا حال ہوگا سب کو معلوم ہے۔ ایک بار زور سے بولیے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیے لا الہ الا اللہ۔ آج کل چونکہ سماج میں جب پیسہ ملتا ہے تو آدمی اللہ اللہ کرتا ہے، اور جب غریبی آتی ہے تو آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے لیے ماڈل مصطفیٰ کی ذات میں نے بیان کی۔ اب ذرا غوث اعظم کی زندگی کا ایک چیپٹر میں کھولتا ہوں۔ ہم نے بہت سنا اور بہت لوگوں نے سنایا کہ 70 مریدوں کے گھر غوث اعظم چلے گئے، 12 سال کی ڈوبی کشتی نکال دی۔ غوث اعظم نے مردے کو زندہ کر دیا۔ ہاں غوث اعظم نے مردے کو زندہ کر دیا۔ غوث اعظم 70 مرید کے گھر چلے گئے۔ غوث اعظم کا اشارہ ہوا، چھتری اوپر سے کٹ کے نیچے گر گئی۔ غوث اعظم 12 سال کی ڈوبی کشتی کو نکال دیا۔ یہ بتائیں کہ ساری چیزیں سننے کے بعد ہمارے لیے اس میں کیا روشنی ہے؟ وہ تو غوث اعظم ہے، ولیوں کے سردار ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ دل میں جو بات کریں اللہ اس کی بات کو پوری فرما دیتا ہے۔ مگر میرے لیے اس میں کیا روشنی ہے، میرے لیے کیا ماڈل ہے؟ کہ غوث اعظم کی کرامتوں میں ہمارے لیے ماڈل نہیں۔ وہ کرامت اسی لیے ہے تاکہ لوگ جانے کہ وہ جادوگر نہیں، اللہ کا ولی ہے۔ جو کام کوئی دوسرا نہ کر سکتا ہو اللہ کا ولی کر سکتا ہو۔ عادت ہے زمین پہ چلنا، فضاؤں میں نہیں۔ فضاؤں میں کوئی ولی چلے تو کرامت ہے، اور کوئی نبی چلے تو معجزہ ہے۔ اور عادت کیا ہے؟ زمین پہ چلنا۔ تو غوث اعظم نے عادتاً جو زندگی گزاری ہے وہ زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے۔ ہم بھی جیتے ہیں، غوث اعظم بھی جیتے تھے۔ ایک بیوی رہے تو ہماری نماز قضا ہوتی ہے۔ غوث اعظم کے پاس 4 بیویاں ہیں، 49 اولاد ہے۔ میرے پاس ایک بیٹا ہو، 2 بیٹا، 3 بیٹی، تو پھر ایبورشن اور مانع حمل ادویات، یعنی بچہ نہ ہو ورنہ کہاں سے کھلائیں کہاں سے پلائیں گے، یہ ہمارا رول ہے، ہم ایسے جیتے ہیں۔ مگر غوث اعظم کے پاس 4 بیویاں ہیں، 49 اولاد ہے۔ مگر کبھی چہرہ میلا ہوا، کبھی چہرہ اترا کہ 49 اولاد کو کیسے پالیں گے؟ نہیں، ایک بیوی ہے تو نماز فجر لگاتار تک قضا ہے، مگر وہاں 4 بیویوں کی موجودگی میں اس شان سے فرائض کی ادائیگی ہے کہ آپ کا غلام کہتا ہے میں نے شیخ عبد القادر جیلانی اپنے آقا کو دیکھا اور 40 سال تک دیکھا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر 15 سال تک میں نے دیکھا ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے رات بھر میں پورا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ 4 بیویوں کی موجودگی میں، 49 اولاد کی موجودگی میں، قضا تو قضا درکنار، یہاں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پوری رات محو عبادت ہے۔ جہاں ہم 5 دن سجدہ کریں تو سینہ تان کے چلے، اور 40 سال کوئی نماز قضا نہ ہو، اور ایک نماز وضو سے دوسرا وضو، اور مکمل 8 گھنٹے تک سجدہ اور عبادت ہو، اور پھر وہاں کیا ہے؟ الہی تو قبول فرما لے، اگر تو نے قبول نہیں کیا تو قیامت کے دن مجھ کو اندھا کر کے اٹھانا تاکہ ولیوں کی جماعت میں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں جب رات کے آخری پہر میں کعبہ کا غلاف تھام کر کوئی اس طرف فریاد کر رہا تھا، الہی اگر میری عبادت قبول نہ ہوئی مجھے نابینا کر کے اٹھانا تاکہ ولیوں کی جماعت میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ کہتے ہیں جب جا کے دیکھا گیا اس قدر جملے میں کون فریاد کر رہا ہے، دیکھا گیا یہ کوئی عام گنہگار نہیں تھا، یہ اولیاء صالحین کا سردار شیخ غوث اعظم تھے جو نیکیوں کا پہاڑ ہے، پھر بھی اللہ سے ڈرنے کا یہ عالم ہے کہ عاجزی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ غوث اعظم نے بتایا تقویٰ کا پیکر ہونے کے بعد بھی بندگی یہی ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ سے لرزتا رہے، اللہ کی شان بے نیازی سے خوف کھاتا رہے۔ یعنی اس قدر عبادتوں کے ہجوم میں بچوں کی پرورش کیسے پالا آپ نے، کیسے آپ نے بیویوں کی نگرانی کی؟ غوث اعظم کا جواب ہوگا سنو، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى
اللہ فہو حسبہ، جو نوکری پر، بیٹوں پر، سسرال والے پہ، سماج پہ، دکان پہ، دوسروں کی زمینداری پہ بھروسہ کرتا ہے، جس پہ بھروسہ ہو وہیں سے مایوسی ہوتی ہے، وہیں سے نا امیدی ہوتی ہے، اور جو رب پہ بھروسہ کرتا ہے رب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ وہی یقین کی سب سے بڑی دولت ہے، وہ دولت آج ہماری کمزور ہو گئی ہے، نتیجے میں اربوں کمانے کے بعد بھی چہرہ اترا رہتا ہے، اربوں کمانے کے بعد بھی چہرہ میلا رہتا ہے، گھر میں ہزار کنٹل چاول ہے پھر بھی چہرہ میلا رہتا ہے۔ یقین کی دولت جو غوث اعظم کو حاصل تھی، یقین کی دولت جو پیغمبر اعظم نے تقسیم کیا ہے، وہ یقین کہ اللہ ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلیل کرنے والا ہے۔ وہ چاہے تو فقیر کو بھی بادشاہوں جیسی زندگی دے دے، وہ چاہے تو بادشاہوں کی بات ساتھ چھین کر اسے کنگال بنا دے، اور جب تک یہ مضبوط اعتماد نہیں ہوگا سنکٹوں سے لڑنے کا حوصلہ پیدا نہ ہوگا، ایک کامیاب زندگی کبھی نہیں گزر پائے گی۔ غوث اعظم پیدا ہوتے ہی ولی تھے، لیکن کئی برس تک آنکھ جلا کے چراغ کی روشنی میں کتابیں پڑھ کر استاذ کے دروازے پہ جا کے رات بھر جا کے چوکھٹ پہ سر دے کے سو جانا، کئی برسوں میں عالم فاضل قاری حافظ مفتی بننا، مفتی بننے کے بعد 25 سال تک دریاؤں صحراؤں میں جا کے گری پڑی سبزی کھا کر، درخت کے پتوں کو کھا کے 25 سال اللہ کی معرفت کا نور حاصل کرنا، پھر اس کے بعد جب بغداد میں آئے ہیں مدرسہ جو اجڑا تھا اسے آباد کیا، خانقاہ جو اجڑی تھی اس کو دوبارہ زندگی دے دی، بادشاہوں کے گھر میں 300 رنڈیاں ناچتی تھی، وہاں سے ان کے گھر میں تہجد کی نماز ڈال دی، وزراء کے گھر میں 300 مٹکے شراب کے تھے اس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ڈال دی، یعنی بادشاہوں کے گھر میں تقوی، وزیروں کے گھر میں تقوی، مدرسے کا نظام جہاں مار پیٹ صدارت کی کرسی کی جنگ تھی وہاں پہ اللہ کا ڈر داخل کیا، خانقاہوں میں پیری مریدی کے نام پہ کھانا توند اونچا کرنا اور سونا، ان خانقاہوں میں نفس کشی کا ماحول پیدا کیا، یعنی دوبارہ خانقاہ زندہ ہو گئی، مدرسہ زندہ ہو گیا، مسجد کا نظام دوبارہ زندہ ہو گیا۔ غوث اعظم کہتے میں راستے سے آ رہا تھا تو ایک شخص نہیں لا کر دبلا پتلا لیٹا تھا، وہ بولا عبد القادر مجھے اٹھاؤ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ تندرست ہو گیا، کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں، کہا میں تیرے نانا کا دین اسلام ہوں، لوگوں نے مجھے لاغر بنا دیا تھا، عبد القادر تم نے میرا بازو تھام کے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا، زندگی عطا کر دی۔ غوث پاک فرماتے میرا نام عبد القادر تھا، مگر میں جب بغداد کی مسجد میں گیا ہر طرف سے مخلوق خدا آنے لگی، لوگ کہنے لگے السلام علیک یا محی الدین، اے دین کے زندہ کرنے والے آپ کو سلام۔ غوث اعظم نے دین کو زندگی دی ہے۔ آپ وہ غوث اعظم اللہ پر اعتماد کیسا تھا، ہم کو کیا سکھایا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ غوث اعظم خطاب کر رہے ہیں، پہلے 3-4 آدمی مجلس میں ہوتا تھا، بعد میں بڑھتے 70,000 کا مجمع ہونے لگا، 400 علماء فضلا دوات اور قلم لے کے تقریر لکھنے والے رہتے تھے، آج تک وہ تقریریں کتاب کی شکل میں موجود ہیں۔ غوث اعظم خطاب کر رہے ہیں، ایک بار کسی نے آ کے کہا حضور آپ کا بیٹا مر گیا، اس حالت میں میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ جب مرنے کی خبر آئے، گھر کے لوٹنے کی خبر آئے تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے کہ ہم تقریر کر رہے ہیں میرا بیٹا مر جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ ہے جاہلوں کی بولی۔ مگر ولیوں کے سردار کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا پڑھا، تقریر جاری ہے، چند لمحے کے بعد کا حضور بیٹے کا جنازہ تیار ہے، ممبر سے نیچے اترے، جنازے کی نماز پڑھا دی، تجہیز و تکفین ہو گئی۔ بال بچوں سے محبت اتنی ہی شریعت کی حد میں، نہ کہ بال بچوں کی محبت میں باپ کافر ہو جائے، نہ کہ بال بچوں کی محبت میں باپ بے نمازی ہو جائے، نہ کہ بال بچوں کی محبت میں باپ ننگا اور گندا ہو جائے، نہیں، بال بچوں کی پرورش ضروری ہے مگر اپنا ایمان بچا کے، اپنی جنت بچا کے، اپنی آخرت سنبھال کے، اپنی آخرت لٹا کے پالنا یہ حیوانوں کا طریقہ، جانوروں کافروں کا طریقہ ہے، اور اپنی آخرت بچا کے بچوں کو پالنا یہ مسلمانوں اور ولیوں صالحین کا طریقہ ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ میرے پاس 5 بچے ہیں، میں ان کو گود لیتا ہوں، چہرہ چومتا ہوں، مگر کبھی میں نے ایسا نہ ہوا کہ میں باپ ہوں، یہ میری اولاد ہے، میں خوب محبت سے شفقت سے سینے سے لگا کے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤں، نہیں، میں نے جب بھی پیشانی چومی ہے، جب بھی میں نے چہرے کو بوسہ دیا ہے یا سوچ کر چوما ہے کہ بچوں سے پیار کرنا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے، میں نے سنت سمجھ کے بچوں کو پیار کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فنا فی اللہ ہو جائے، یہ وہ لوگ ہیں جو فنا فی رسول ہو جائے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دماغ میں ہر وقت جنت اور آخرت کا تصور حاوی ہو جائے، یہاں دنیا کا تصور غالب رہے تو وہ بچوں کی محبت میں تو وہ صاحب نماز بھی چھوڑ دے گا، بچوں کی محبت میں رمضان کا روزہ چھوڑ دے گا۔ غوث اعظم جنہوں نے 12 سال کی ڈوبی کشتی اٹھائی، کشتی لوٹا دی، یہ کرامت ہے۔ کرامت بیان کرنا سماج کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانے میں نمک ہو، لیکن اصل
چیز ہے غوث اعظم کی زندگی. انہوں نے زندگی گزاری کیسے؟ بیٹا مر گیا، خبر ملی، انا للہ. پھر جنازے کی نماز پڑھا دی، تقریر جاری ہے. کسی نے پوچھا بابا بیٹا کے مرنے کے بعد باپ کے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ سب کو معلوم ہے، لیکن آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑا. غوث اعظم کیا کہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا. غوث اعظم کہتے ہیں کہ میں آج بیٹے کے مرنے کے بعد کیا میں رنجیدہ ہو جاؤں، کیا میں غمگین ہو جاؤں. جس دن میرے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے اسی دن میں سمجھ لیتا ہوں کہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے. جو بھی پیدا ہوا وہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. تو جس کو میں نے پیدا ہوتے ہی مردہ سمجھ لیا ہے اس کے مرنے کی خبر سن کے میرا دل کیا وچلت ہوگا. یہ غوث اعظم نے بتایا کہ زندہ کیسے رہنا ہے. کوئی مصیبت ایمان سے ہٹا نہ پائے اور کوئی آرام اور نعمت اس کے ایمان کو چھیننے نہیں پائے. یہی کوالٹی نہ ہونے کی وجہ سے میری بچیاں آج کافروں کے ساتھ جا کے ایمان کا سودا کر کے ایک اچھی زندگی گزارنے کے شوق میں اسی کے مذہب کو قبول کر لیتی ہے. میرا بچہ کسی غیر مسلم کی بیٹی کی خوبصورت چہرہ دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا کر کے اسی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے. یہ دن کب سے دیکھنے کو ملا ہے؟ جب سے ماں باپ نے بچوں کو دین نہیں سکھلایا اور خود اپنا دیندار بنا رہنا نہیں چاہا. گھر میں سب کچھ ہے، دین نہیں ہے، تو اب حسن دیکھ کے ایمان لوٹ لینا، دولت نوکری کی وجہ سے ایمان کو گوا دینا، وہ دنیاوی رنگ و روغن دیکھ کے ایمان کا لوٹ جانا، یہ تو طے ہے. جب بچوں کی گھٹی میں آپ بزرگوں کی سیرت پلا دیں گے، غوث اعظم کی زندگی پلا دیں گے تو کیا حال ہوگا؟ حال وہی ہوگا میری بیٹی کو جب کوئی نوکری کا لالچ دلا کے بولے کہ تم مجھ سے نکاح کر اپنا دین چھوڑ دے، میں 5 لاکھ مہینہ کماتا ہوں، میری بیٹی کی نکاح میں اگر جنت بس جائے، سیدہ فاطمہ کی سیرت بس جائے، آخرت بس جائے، یہ زندگی آج پانی کا بلبلہ آج ہے کل ختم ہو جائے گی، یہ فلسفہ بس جائے اور وہ ایمان لوٹنے کی شرط پہ وہ اپنے پاس آنے کی دعوت دے، میری بیٹیاں ان کے چہرے پہ تھوک کے بتائیں گی میں زندگی بھر کنواری رہوں گی مگر ایمان کا سودا کر کے تیرے پاس نہیں جاؤں گی. یہ بلند باتیں اس وقت پیدا ہوں گی جب ان کی گھٹی میں اسلام ماں باپ پلا دے. آج اسلام نہ پلانے کی وجہ سے ہمارے بچے میرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، میری بیٹیاں میرے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. کہتے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی آپ کا بگاڑ نہیں پائے گا. اپنی فکر کرے، زیادہ بحث نہیں کہ کس کی سلطنت ہے، کس کی حکومت ہے اور کون پنڈت جی کیا بولتا ہے. ایک بال برابر بھی آپ کا کوئی نقصان کوئی دوسرا کر نہیں پائے گا. یہ میری تباہی کے پیچھے میری بدعملی کا دخل ہے، یہ میری بربادی کے پیچھے میری بدعملی کا دخل ہے. مسجدیں اجاڑ کے میں چاہتا ہوں سکون سے جیوں، اللہ کی قسم کبھی نہ ہوگا. مدرسہ ویران کر کے میں سوچتا ہوں چین سے جیوں، اللہ کی قسم کبھی نہیں ہوگا. میں جلسہ گاہوں کو اجاڑ کے سوچتا ہوں آرام سے رہوں، لذتوں سے میں روشناس ہوں، کبھی نہیں ہوگا. اللہ کے گھر کو ویران کر کے میرے گھر میں چاہے سونے کا گولڈ کا گھر کیوں نہ بن جائے کبھی چین نہیں ملے گا. چونکہ گھر اللہ کا جب آباد ہوتا ہے اللہ میرے گھر کو آباد کرتا ہے. یہ کافروں کا جو حوصلہ بڑھا ہے، یہ مجھے مٹانے کی بات کر رہا ہے، یہ میری بدعملی نے اس کو حوصلہ دیا ہے. ورنہ جہاں تک سوال ہے مصطفیٰ کی عظمت کا، اسلام کے پھیلاؤ کا، یہ کیا ہے؟ اس سے بڑا دشمن بھی کل بولا تھا کہ 2 سال میں مٹا دوں گا، 5 سال میں مٹا دوں گا، محمد کا نام کٹا دوں گا. مگر میں نے کیا کہا؟ پہلا دن 4 آدمی نے کلمہ پڑھا تھا. آج 1443 سال کے بعد 150 کروڑ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے غلام، ان کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہے. یہ ہوتا ہے کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. رب نے کہا محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. وقت گزرتا جائے گا، مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، دشمنوں کی دشمنی بڑھتی جائے گی، مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یا 150 کروڑ آج ہے، آنے والے وقت میں 200 کروڑ کی فوج ہوگی جو اپنے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا کے محمدی فوج کہلائے گی. کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ہر آنے والا دن آپ کے لیے پچھلے دنوں سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. اس لیے اسلام کے تعلق سے کوئی غم نہ ہو، حضور کی عظمت کے تعلق سے کوئی فکر نہ ہو. مصطفیٰ جان رحمت کہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے. اللہ کو خطرہ نہیں، اللہ کے مذہب کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. اللہ کو خطرہ نہیں، اللہ کے محبوب کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ اس کو ہے جو اللہ کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اللہ کی بات نہیں مانتا ہے. خطرہ اس کو ہے جو رسول پاک کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کی بات نہیں مانتا
مانتا ہے، خطرہ اس کو ہے جو غوث اعظم کے کی بریانی کھانا چاہتا ہے مگر غوث اعظم کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اصل میں پکا قادری وہ شخص ہوگا جو حضور غوث اعظم کی زندگی سے سبق حاصل کرے کہ دل اجڑنے نہیں پائے، اولاد رہے یا جائے، دولت رہے یا جائے، مگر دل نہیں اجڑے۔ غوث اعظم بیٹھے ہیں، ایک شخص نے آ کے کہا حضور وہ جو جہاز کشتی تھی مال سے لگی ہوئی وہ ڈوب گئی۔ غوث اعظم خاموش رہے، سر کو جھکایا، پھر سر اٹھا کے بولا الحمدللہ۔ اور پھر چند دن کے بعد کسی نے کہا وہ جو کروڑوں کے مال والی کشتی تھی جو ڈوبی تھی وہ کنارے لگ گئی ہے۔ غوث اعظم نے پھر خاموش رہ کر سر کو جھکایا، اٹھا کے بولا الحمدللہ۔ مرید میں سے کسی نے پوچھا حضور مال جب ڈوب جاتا ہے تو لوگ غم میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جب مال مل جاتا ہے خوشی میں کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہاں مال ڈوب گیا تو بھی الحمدللہ اور مال مل گیا تو بھی الحمدللہ۔ غوث اعظم نے کیا کہا؟ جب کشتی کے ڈوبنے کی خبر آئی میں نے دل میں جھانک کے دیکھا کہ دل کو مال کے ڈوبنے کا ملال تو نہیں ہے۔ میں نے جب دیکھا تو دیکھا کہ دل اللہ کے ذکر میں مست ہے، اس کو کشتی کے ڈوبنے کا کوئی ملال نہیں ہے۔ تو میں نے دل کی اچھی حالت پہ کہا الحمدللہ۔ مال اجڑا ہے دل نہیں اجڑا ہے، اور جب مال کے ملنے کی خبر کسی نے دی تو بھی میں نے دل میں جھانک کے دیکھا کہیں مال ملنے کی خوشی میں دل اچھل تو نہیں رہا، وجد میں تو نہیں آ رہا۔ میں نے دیکھا دل اللہ کی یاد میں مطمئن ہے، اس کے مال کے ملنے کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو میں نے دل کی اس اصل حالت پہ کہا الحمدللہ۔ یعنی اعلی حضرت نے اسی لیے کہا اصل گھر کا اجڑنا مصیبت نہیں ہے بلکہ دل کا اجڑنا اصل محبت، اصل جی مصیبت ہے۔ یہ دل نہیں ہے کہ بال بچوں اور ساری دنیا کو اس میں رکھا جائے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یہ دل امانت ہے، اللہ کی محبت کی جگہ ہے، یہ دل امانت ہے، مصطفیٰ کی محبت کی جگہ ہے۔ آج وہی دل کے اجڑنے کی وجہ سے گھر میں لڑائیاں، سماج میں لڑائیاں، زندگی کی ساری بہاریں ختم ہیں، چہرے پہ ہوائیاں، کروڑوں کمانے کے بعد بھی خودکشی ہے، زہر کھا کے مر جانا ہے۔ صرف اسی لیے اللہ بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ جس مال میں لگ کے تم سکون ڈھونڈتا تھا وہ صوفہ گدا مکان گاڑی سب آ گئی مگر سکون کہاں لوٹ گیا؟ اللہ نے سکون چھین کے ساری چیزیں دے کے بتا دیا کہ تم نے دولت چاہی تھی، تم نے مکان چاہا تھا، تم نے گاڑی چاہی تھی، سب مل گیا۔ ڈھونڈو دل کہاں اجڑ گیا، دل کہاں گیا، سکون کہاں گیا؟ اللہ رب العزت نے غوث اعظم کی زندگی میں سکون دے کر انہوں نے جب ساری زندگی ڈیووٹ کر دی، آج 800 سال گزر گئے۔ ایک عبد القادر تھا، 50 کروڑ آدمی اپنے نام کے ساتھ لفظ قادری جوڑے ہوا ہے تاکہ دنیا جان لے جو صرف بال بچوں کے لیے مرے گا اس کو ان کا اپنا بچہ بھول جائے گا، اور جو رب کی خاطر مرے گا جیے گا ان کا اپنا بچہ ہو یا نہ ہو اللہ کروڑوں دل میں اس کی محبت عطا کر دے گا۔ جو ان کی قبروں پہ حاضری دے گا، جو ان کے نام کی فاتحہ پڑھے گا، جو ان کے نام کا جھنڈا بلند کرے گا۔ غوث اعظم کے آج نام کی بلندی اس بات کی دلیل ہے جو جی بھر کے زندگی میں کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا، جو جی بھر کے اچھا کپڑا نہیں پہنا، جو جی بھر کے رات میں چین کی نیند نہیں سویا، آج 50 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو اس عبد القادر کا غلام کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ A man who dedicates his life for the sake of Allah، جو اپنا جیون اللہ کے لیے سمرپت کر دیتا ہے، اللہ کے مذہب کی خوب خدمت کرنے میں لگا دیتا ہے، اللہ اسے بغداد سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے۔ آج جو صرف اپنی دنیا میں مست مگن رہتا ہے، اپنا بچہ، اپنا گھر، اپنی نوکری، اپنا خاندان، اپنی بیٹی، اپنا داماد، ان کے داماد ان کے باغی ہوتے ہیں، ان کی بیٹی ان کو چھوڑ جاتی ہے، ان کے بیٹے ان کی قبروں پہ حاضری نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے سرکار غوث اعظم کی زندگی مجھ سے مطالبہ کرتی ہے کہ بظاہر گھر کمزور رہے دل کمزور نہ ہو، بظاہر حالات کمزور رہے دل کمزور نہ ہو۔ اپنے گھر میں اولیاء صالحین کا چرچا، اپنے گھر میں بزرگان دین کی سیرت کا چرچا، اپنے گھر میں اولیاء صالحین کے کیریکٹر کا چرچا بچوں کے سامنے روزانہ 5 منٹ پیش کرتے رہے تاکہ وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، مگر دماغی طور پر پکا وہ قادری بن جائے، تاکہ پیسوں کے ہجوم میں بھی مومن بنا رہے اور مصیبتوں کے ہجوم میں بھی مومن بنا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو سرکار غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرمائے۔ ایک بار زور سے بولیے لا الہ الا اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ یہ میری تقریر کے 1 گھنٹے مکمل ہونے والے ہیں
اور 1 گھنٹے میں نے جو باتیں کہی ہیں اس میں سے موٹی موٹی بات یہی ہے کہ آپ سرکار غوث اعظم کے سچے غلام اگر بننا چاہتے ہیں تو صرف بریانی کھا کے مت رہیے، وہ صرف لنگر غوثیہ مت بانٹیے، صرف توشہ قادریہ مت کھا کے زندہ رہیے، بلکہ غوث اعظم کا سچا غلام بننے کے لیے ضروری ہے غوث اعظم کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ ایک ٹاکا جس سے جھوٹ بولوا لے وہ جھوٹا قادری ہے۔ غوث اعظم نے سونے کے پہاڑ پہ تھوک کے کہا تھا اس کی کیا اوقات ہے، یا 10 چند اشرفیوں کی سونے کا پہاڑ بھی کوئی دے دے تو میں عبد القادر اپنی زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہیں کروں گا۔ سچا قادری وہی ہوگا جو یوم غوث اعظم میں فیصلہ کر لے کہ چاہے 1000 نقصان کیوں نہ ہو، چاہے کروڑوں کا بینیفٹ کیوں نہ ہو، نہ میں نماز چھوڑوں گا، نہ میں زبان کو جھوٹ سے آلودہ کروں گا، چاہے میرا ذاتی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ تو غوث اعظم کروڑوں کے بیچ میں نگاہ شفقت ان پہ نہیں ڈالیں گے جو توشہ قادریہ کا حلوہ کھاتا ہو، جو عہد کر لے میں کبھی جھوٹ نہ بولوں گا، چاہے کروڑوں کا نقصان ہو یا کروڑوں کا فائدہ ہو۔ غوث اعظم کی نگاہ شفقت ان پہ ہوگی جو جھوٹ نہ بولنے کا عہد کر لے گا، جو نماز نہ چھوڑنے کا عہد کر لے گا۔ غوث اعظم کی نگاہوں میں وہ محبوب بنتا ہے نہ کہ بریانی اور بکرا اور توشہ قادریہ اور ملائی، جب اس میں سوجی، چینی، گھی اور مالیدہ ہے اچھا تو لگے گا ہی، مگر چاٹنے والا وہ مجنو، یہ بڑا مزہ ہے چونکہ غوث اعظم کا نام اس پہ لیا گیا ہے۔ سب جھوٹے قسم کے لوگ، سچے وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرتا ہو، جو کمزوریاں ہیں اس سے توبہ کر کے نیک بننا چاہتا ہو۔ میرے غوث نے 40 سال ایسا سجدہ کیا تو ہم ایک رات بھی ایسی زندگی میں ڈھونڈ کے نکال لیں جس میں عشاء کے وضو سے رات عبادت کر کے فجر کی نماز پڑھا ہو۔ وہ جھوٹا قادری ہے جو صرف بکرا کھاتا ہو، جو صرف توشہ کھاتا ہو، جو صرف نیاز کھاتا ہو۔ سچا قادری وہ ہے جو سرکار غوث اعظم کے نقش قدم پہ چل کے جھوٹ سے بچتا ہو، غوث اعظم کے نقش قدم پہ چل کے نماز پنجگانہ کی پابندی کرتا ہو، غوث اعظم کے نقش قدم پہ چل کے اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرتا ہو۔ یعنی جس گھر میں اسلام اور سنیت ہے، اگر کچھ نہیں ہے پھر بھی وہاں بادشاہوں جیسی قابل رشک زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اور جہاں دنیا کی ساری دولتیں ہوں اور دین نہیں ہو تو پھر وہی ہوتا ہے جو دنیا میں ہوتا ہے۔ ارب پتی پھانسی کے پھندے سے لٹک گیا، کھرب پتی زہر کھا کے مر گیا۔ جہاں دین نہیں ہے وہاں خودکشی ہے، وہاں چہرہ اترنا ہے، وہاں بال بچے کی بغاوت ہے، سرکشی ہے۔ جہاں دین ہے کرائے کے گھر میں کیوں نہ رہے وہاں فرشتوں کی آمد بنی رہتی ہے، فرشتے اس سے آتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، اس کے گھروں میں آتے ہیں، رحمتوں برکتوں کا ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں کرامتوں سے زیادہ اپنے بزرگوں کے احوال سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار زور سے بولیے آمین۔ اللہ ہمیں سچا قادری بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں غوث اعظم کی زندگی سے روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مصیبتوں میں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نعمتوں کے ہجوم میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو ایک ہی بات آپ تک پہنچی ہے، 3 بات قرض ہے۔ انشاءاللہ الکریم اگلا سال اگر مولانا نعمان حیدری نے مجھے دعوت دی تو اس بار ایک بات میں 2.25 گھنٹے لگے ہیں، آئندہ سال انشاءاللہ 3 بات قرض ہے، وہ آئندہ سال انشاءاللہ 3 گھنٹے میں وہ تینوں باتیں کہی جائیں۔ کیا آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہاں، بس ابھی نسیم سحر کو سننا ہے، سہراب بھائی کو سننا ہے، مجھے بھی بڑی تیزی کے ساتھ نکلنا ہے۔ مجھ کو اتنا نہیں بولنا تھا مگر میں نے آپ کے چہرے کا تجسس دیکھ کے میں نے گفتگو کو پھیلا کے ایک نصیحت کا گلدستہ آپ تک پہنچا دیا ہے۔ بس اسے گرہ باندھ کے سینے میں رکھیے، بہت دنوں تک آنکھ بند کر کے اس تقریر پہ اس کو ریپیٹیشن کر کے اس پہ غور کیجئے، انشاءاللہ بہت ساری ہدایتیں ملیں گی، بہت ساری روشنی وہاں سے ملے گی۔ اب میرے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی، آپ کے سننے میں جو کوتاہیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم کو آپ کو سبوں کو معاف فرمائے۔ ایک بار میرے ساتھ مل کے بولیے زور سے استغفر اللہ، خوب زور سے استغفر اللہ، خوب زور سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ زور سے بولیے لا الہ الا اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیے لا الہ الا اللہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ، اور طاقت سے لا الہ الا اللہ، اور سینہ کھول کے لا الہ الا اللہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی